إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. اس اللہ کی تمام تعریفیں کرتا ہوں میں جس نے پوری کائنات کو 6 ایام میں پیدا کر کے اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں میں جس اللہ کے خزانوں سے کائنات بننے سے لے کر آج تک اس کی مخلوقات اس کے خزانوں سے کھا رہی ہے، پل رہی ہے، لیکن اس اللہ کے خزانوں میں آج تک کمی نہیں ہوئی اور کبھی کمی نہیں ہونے والی ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اس ذات رحمت پر جس ذات رحمت پر درود پڑھتا ہے خود اللہ عز وجل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کے ہمارے اس لیکچر کا عنوان ہے جن جادو سے تکالیف کا حل. بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں کہ یہ جن پوزیشن نہیں ہوتا، جن انسانی جسم میں نہیں داخل ہوتا. ہسٹیریا نام کی بیماری ہے، کہتے ہیں میسیجز میں HYSTERIA ٹائپ کریے گوگل پر یا ویکیپیڈیا پر، آپ کو اس ڈیزیز کے بارے میں معلوم ہوگا، وغیرہ وغیرہ اپنی ذہنیت کی باتیں کرتے ہیں. شریعت کا علم نہیں ہوتا ایسوں کے پاس، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. شریعت اسلام میں جو تعلیمات ہے ہم کو سمجھنا ہے. وہ تعلیمات کو کیسے سمجھنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جیسے سمجھا ویسے سمجھنا ہے. اور اگر اپنی ذہنیت سے سمجھو گے شریعت اسلام کو تو گمراہ خود ہو جاؤ گے اور گمراہ لوگوں کو کرنے لگ جاؤ گے. اللہ ہمیں بچائے، آمین. اور جو گمراہ ہو رہے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، آمین. میرے عزیز بھائیوں، جن انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس سے تکلیفیں ہوتی ہیں انسانی زندگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کے جسم میں جن داخل ہوا تھا. اب چونکہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں یہاں پر ایک بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. 3548 نمبر ہے وہ حدیث نمبر جو پڑھنے جا رہا ہوں. وینسڈے یعنی آج جمعہ ہے، آج سے 1-2 دن قبل پونے میں جو ایک پروگرام ہوا تھا اس میں ہم نے 5348 حدیث نمبر اس طریقے سے بولے، لیکن وہ حقیقت میں فلو آف ٹنگ سے نکل گیا. 3548 ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3548 3548. عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں امامت کے لیے بھیجے تھے. وہاں پر وہ امامت کرتے تو
کیفیت یہ ہوتی کہ قرآن بھول رہے تھے. قرآن تو حفاظ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی کچھ، تو لقمہ پیچھے سے کچھ دوسرے حفاظ دے دیتے ہیں، لیکن عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بھول رہے تھے، تو وہ اپنے اس منصب کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے مدینہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ کیفیت ہے، اپنی کیفیت بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب کیے، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر مارے اور بولے اخرج عدو اللہ، نکل جا اللہ کے دشمن. وہ جن نکل گئے. ایسا 3 بار کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ جی ہاں انسانی جسم میں جن داخل ہوتا ہے، ہوا ہے صحابی کے جسم میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان لائیں ہر حدیث پر جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور سمجھے اس حدیث کو جیسے سمجھایا گیا ہے، اپنا ذہن نہ لگائیں اس کوئی بھی حدیث پر. جنات کے بارے میں ہم کچھ کہنا چاہیں گے. لفظ جن قرآن مجید میں 22 ٹائمز آیا ہے، 22 مرتبہ جن ورڈ آیا ہے قرآن میں، اور لفظ جان سنگولر ہے جن، ایک سے زائد جن کو جان کہیں گے عربی میں. لفظ جان 7 مرتبہ ہے قرآن مجید میں. لفظ شیطان 68 ٹائمز ہے، 68 مرتبہ. لفظ شیاطین 17 مرتبہ ہے قرآن مجید میں. شیطان ایک ہوگا، شیاطین یعنی ایک سے زائد کو شیاطین کہیں گے. شیطان مخلوق کا نام نہیں ہے، شیطان صفت کا نام ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 112 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ عز و جل نے کہا عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے انسانوں میں شیطان، یہ کیا بات ہے؟ جی ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود انسانوں میں شیطان تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون انسانوں میں شیطان تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ انسانوں میں شیطان تھے. آج دور حاضر میں بھی انسانوں میں شیطان بہت سارے لوگ ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو حافظ کہہ رہے ہیں، مفتی کہہ رہے ہیں، عالم کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور علاج کی دکانداری کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، روحانی علاج کی. تعویذ لکھ کر دے رہے ہیں، گنڈا، پلیتا، نیمبو، ناریل، مرچی، مرغا، بکرا، بھلامے، کوڑیاں، سیپیاں، یہ سب چیزیں منگاتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں. کمرشل فیلڈ ہے، وہ بہت بڑا پیسہ لوٹ بھی رہے ہیں لوگوں سے، عزت برباد ہو رہی ہے لوگوں کی، وہاں پر عزت بھی لوٹ رہے، پیسہ لوٹ رہے، وقت خراب ہو رہا، سب سے بڑی دولت ایمان برباد کر کے چھوڑ رہے. تو یہ انسانوں میں سے شیطان ہے. ارے نہیں، وہ ہم جس کے پاس سے تعویذ لائے ہیں وہ تعویذ تو حافظ جی لکھ کر دیے، وہ فلاں مسجد میں امامت کرتے ہیں، وہ خطبے کا جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، وہ انہوں نے لکھ کر دیے ہیں، وہ مفتی صاحب کے پاس سے ہم تعویذ لائے. تعویذ پہننا شرک ہے. دلیل مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156 156 پیج نمبر. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس کسی نے بھی لٹکایا تمیمہ اس نے یقینی طور پر شرک کیا. تمیمہ تعویذ ہو گلے میں پہننے کا یا ہاتھ پر باندھنے کا، یا پھر کالی ڈوری ہو، پیلی ڈوری ہو، ہری ڈوری ہو، لال ڈوری ہو، پیر پہ، جسم پہ، کمر پہ، کہیں بھی باندھا ہوا ہو. اس کے علاوہ تمیمہ اس کو بھی کہیں گے جو دروازے کے اوپر اسے لٹکا دیجئے، یا کھڑکی پر لٹکا دیجئے، یا اپنے گھر میں کوئی بھی دیوار پر لٹکا دیجئے، یا جو آپ جہاں جس روم میں آپ سو رہے، جو بیڈ روم ہے وہ آپ کے پلنگ کے بالکل اوپر جانب لٹکا دیجئے تاکہ آپ کے گھر کی بندش ہو جائے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں. اور کبھی نیمبو رکھوا دیتے ہیں تکیے کے نیچے جہاں پر آپ سو رہے ہوں.
یا پھر چھری رکھواتے ہیں، نائف، چاقو، یہ سب چیزیں تمائم میں آ جاتے ہیں. مطلب اس پر عقیدہ آ جاتا ہے انسان کا کہ ہاں یہ ہے، اب میری حفاظت ہوگی. واللہ میرے رب کریم نے ہم سب کو ہماری ماؤں کے بطن میں 3 اندھیروں میں رکھا. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات 3. سورہ زمر کی آیت ہے، یہ آیت نمبر غالباً 7 یا 8 ہے. سورہ زمر سورہ نمبر 39. تو اللہ عز و جل نے کہا ماؤں کے بطن میں 3 اندھیروں میں ہم تھے. وہاں پر ماں کے بطن میں جب تھے کون حفاظت کیا ہماری؟ اللہ عز و جل حفاظت کیے. ماں ایک جگہ بیٹھی نہیں تھی، ایک جگہ لیٹی نہیں تھی 9 مہینے تک. ماں جو ہے بہت کچھ کام کی، اٹھی بیٹھی چلی پھری، بہت کچھ کی، تکلیفیں ہوئی اس کو، لیکن کون حفاظت کیے ہماری ماں کے بطن میں؟ ہمارے اللہ عز و جل جو خالق ہے پوری کائنات کے، اس اللہ نے حفاظت کیے. اللہ حفیظ، اللہ حفاظت کرنے والے. اب یہ تعویذ گنڈا پلیتا کیا حفاظت کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ شرک ہے. ہم تو آسانی سے تعویذ اتارتے ہیں اور اتار کر دے بھی دیتے ہیں، لوگ اترواتے ہیں اور اتار کر لوگ دے بھی دیتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ. تو کیسے؟ آپ لوگ بھی آسانی سے اتار سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ کہیے گا کہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان سے کہیے یہ مصحف قرآن مجید یہ لے کر بیت الخلاء میں جائیں گے؟ کوئی بولیں گے کیا بےہودی بات ہے، جائیں گے؟ نہیں جاتے، کیونکہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، یہ بڑا ہی ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے ہمیں. تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے، اس قرآن میں سے صرف ایک صفحہ پھاڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑیے یا جیب میں رکھ کے بیت الخلاء میں جائیے، حمام میں جائیے. جائیں گے؟ نہیں جائیں. شیخ کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن کا ایک ادب ہے، قرآن کا احترام ہے، ہم اس کو نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے، کام کریے، قرآن میں سے کوئی ایک آیت پھاڑ کر لے جائیے، جیب میں رکھ کے ہاتھ میں پکڑ کے لے جائیے. تو وہ یہ کہیں گے شیخ ایک آیت بھی قرآن کا حصہ ہے، ایک صفحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، پورا قرآن بھی قرآن ہے. نہیں لے جاتے. جب اس طریقے سے نہیں لے جاتے تو پھر بابا جی لکھ کر دیے تعویذ سفید پیپر پہ، کچھ آیت قرآنی، آیت الکرسی ہو یا اخلاص فلق ناس ہو لکھا ہوا، یا پھر قرآن میں سے کوئی بھی سورہ لکھے ہوئے، یا کہیں کی بھی کچھ بھی آیات لکھی ہوئی ہو، سورہ یاسین کا تعویذ ہو وغیرہ، کیسے لے جا رہے ہیں اندر؟ اب بے ادبی نہیں ہو رہی. نہیں شیخ، وہ پنی میں لپیٹا ہوا ہے، پھر کپڑے میں لپیٹا، پھر اس کو ڈوری میں سی دیا گیا ہے، پھر وہ گلے میں ہے نا. اس طریقے سے اپنی باتیں رکھنے کی کوشش کرتے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ مارکیٹ میں میچ باکس اتنی بھی جو ہے قرآن ملتی ہے، تو ابھی جب اتنا بڑا آپ پہن رہے ہیں تو وہ قرآن لیجئے اور کپڑے میں رکھ کے جو ہے گلے میں لٹکا کے پھریے. 1-2 آیت سے کیا حفاظت؟ پورے قرآن کو ہی آپ جو ہے گلے میں لٹکا کے پھریے، پورے قرآن کی حفاظت میں رہ رہے. یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں، یہ شرک ہے. قرآنی تعویذ ہو یا پھر کوئی اور شرکیہ کلمات یا 786 وغیرہ وغیرہ کی جو نمبرنگ کی تعویذ ہوتی، جو کچھ بھی ہو شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ بندے کا عقیدہ تعویذ پر بھی ہو رہا ہے کہ ہاں یہ میں پہنا ہوں تو میں حفاظت میں ہوں. حفاظت تعویذ کرے گی یا اللہ حفاظت کرنے والے ہیں؟ اللہ عز و جل حفاظت کرنے والے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ پر دعا پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں انہیں آپ کے تمام کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر قسم کے شیاطین سے، ہر قسم کے زہریلے جانوروں سے، اور ہر اس نظر سے جو بری نظر لگانے والی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نواسوں کو اس طریقے سے اللہ کی پناہ میں دیے دعا پڑھ کے. نبی کو نہیں معلوم تھا دعا لکھ کر جو ہے ان کے گلے میں ڈال دیں. اللہ اکبر. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہی ہم کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیے ہیں تعویذ کو. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے نبی کے الفاظ آ گئے. اب ہم جو ہے نہیں کریں. تو ایسے یہ لوگ ہیں جو تعویذ لکھ کے دے رہے. تعویذ شرک ہے، تعویذ پہننا شرک ہے، اور یہ شرکیہ علاج کرنے والوں کے پاس جا کے ایمان اپنا برباد کر رہے ہیں. لوگوں بے شک اثر ہوتا ہے جن جادو کا. ہمارا عنوان ہے جن جادو سے تکالیف کا حل. ٹھیک ہے، تو جن جادو سے کیا تکلیفیں ہوتی ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275. یتخبطہ الشیطان من المس،
یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان کے صرف چھو جانے سے انسان خبطی ہو جاتا ہے. خبطی یعنی مینٹل افیکٹ، مطلب وہ پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگتا، کچھ بھی بول رہا ہے اور غیر فطری باتیں، غیر فطری حرکتیں کرنے لگتا، صرف جنوں میں سے ایک جن شیطان کے چھو جانے سے. سمجھ میں آ رہا؟ ہم ابھی بتائے تھے آپ کو کہ انسانوں میں شیطان اس طریقے کے ہیں، اب جنوں میں جو جن شیطان ہے وہ جن شیاطین کا چھو جانا انسان کو تکلیف دے. جنوں میں ایمان والے جنات ہے کیا؟ جی ہاں ہیں. سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 ظالم جنات. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. 14ویں آیت کے مطابق جو ایمان والے جنات ہیں، جو مسلمان جنات ہیں، جو ایمان لائے ہیں، اسلام قبول کیے، وہ تو رشد و ہدایت پر ہے، وہ تو صحیح راستے پر ہے. اور جو قاسط ہے، جو ظالم ہے، ظلم کرنے والے، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے، وہ کفر کرنے والے لوگ ہیں. تو دو ان میں بھی ہے، یعنی ایمان والے بھی ہیں اور کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے بھی جنات ہیں. اولاد آدم میں بھی جس طریقے سے ایمان والے جنات ہیں، ایمان والے انسان ہیں، اور اسی طریقے سے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، بدعات خرافات کرنے والے انسان جیسا ہے ویسا ان میں بھی ہے. کسی انسانی عورت کے جسم میں، انسانی لڑکی کے جسم میں، یا انسانی مرد یا انسانی لڑکے کے جسم میں مومن متقی جن داخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معالجین کہتے ہیں شیخ ایک پیشنٹ پر پڑھ رہے تھے رقیہ تو جن ظاہر ہوا، اور جن ظاہر ہونے کے بعد قرآن پڑھنے لگ گیا. یعنی معالج قرآن جو پڑھ رہے تھے آیات، جن بھی وہی آیتوں کو اس مریضہ یا اس مریض کی زبان سے پڑھنے لگ گیا. اب اس مریض کے گھر والے کہتے ہیں اس کو تو قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا، پھر وہ کیسے؟ تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں یہ پاک جن ہے، یہ نیک جن ہے، یہ اچھا جن ہے. اور جو ہے پھر وہ جن بھی اب ناٹک شروع کرتا، ہم ان کی حفاظت کے لیے ہیں. تو کیا حفاظت کرتا ہے؟ ایک اشرف المخلوقات میں سے ہم انسان، سمجھ رہے؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ عز و جل نے عزت بخشا ہے اولاد آدم کو. ہم کو اللہ نے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، ہم جنات سے افضل ہے الحمدللہ. وہ جن ہماری کیا حفاظت کرے گا؟ لیکن وہ پھراتا ہے، گمراہ کرنا ہے اس کو، تو وہ بہت کچھ بولے گا. سمجھ لیجئے کہ وہ مومن جن نہیں ہے. وہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ مومن جن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ مسلمان اور مومن میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان اور مومن میں فرق ہے. مومن یعنی شریعت اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی میں عقیدہ اور عمل رکھتا ہے. اور جو مسلمان ہے وہ عقیدے سے بھی پیدل ہو سکتے ہیں. کئی ایسے مسلمان ہیں جس کا عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف میں ہے، جس کا عمل قرآن حدیث کے خلاف میں ہے. کئی ایسے مسلمان ہیں جو شرک کر رہے ہیں. کیا مسلمان بھی شرک کرتا؟ جی ہاں، مسلمان شرک کرتا ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. اللہ نے کہا تو اللہ پر ایمان کون لاتے؟ کافر اللہ پر ایمان لاتا؟ جی نہیں، مسلمان اللہ پر ایمان لانے والے. تو مسلمان مشرک بھی ہے، شرک کرتے ہیں مسلمان. تو اب یہ جن جو مسلط ہوا ہے، راقی رقیہ کر رہے ہیں مریضہ پر یا مریض پر، اور وہ جن ظاہر ہوا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ نیک جن نہیں ہے، وہ ظالم جن ہے. بے شک مسلمانوں میں ایسے حافظوں کو ہم جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو زنا کرتے ہیں. جی ہاں، علاج کے بہانے اور لڑکیوں کی، عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہیں. حافظ ہوتا ہے لیکن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہ جو ہے زنا کر رہا ہے. اس کے قلب میں جہنم کا تذکرہ جن آیات میں ہے وہ آیات حفظ ہے. جن آیاتوں میں عذاب ربانی کا ذکر ہے وہ آیاتیں اس کے دل میں حفظ ہیں. جن آیاتوں میں رب کریم کی قہار صفت، جبار صفت، جلال صفت کی تذکرہ ہے وہ آیاتیں اس کے قلب میں حفظ ہے. لیکن اگر اس کے دل میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ان آیاتوں سے خوف نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے اس کے پاس، اس لیے وہ جو ہے شرک بھی کر رہا، زنا بھی کر رہا، کبیرہ گناہ میں پڑا ہوا ہے. تو جس طریقے سے ایک انسان مسلمان ہونے کے باوجود اگر قرآن بھی حفظ کر لیتا ہے، لیکن اگر اس کی قلب میں اس قرآن سے، جو اس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، اس سے ہدایت نہیں حاصل کیا، اس کو سمجھتے ہوئے نہیں پڑھا اور تقویٰ نہیں حاصل کیا، تو پھر وہ تو پیدل ہے.
پورے طریقے سے شریعت سے دور ہے وہ. اسی طریقے سے جنوں میں بھی جو جنات ہوتے ہیں، مسلمان جنات، اگرچہ کہ وہ قرآن یاد بھی کیے ہوں تو وہ کبیرہ گناہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مومن جنات نہیں ہوتے، وہ نام نہاد مسلمان جنات ہو سکتے ہیں. تو وہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ پڑھنے بھی لگ جاتا ہے. تو کبھی بھی یاد رکھیے معالجین، نیک جن یا متقی جن، کسی بھی مومن جن کسی انسان یا عورت یا لڑکی یا مرد انسان میں داخل نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا؟ ظلم کرنے والے جنات ہی داخل ہوتے ہیں. اور جب وہ داخل ہوتا ہے تو رہتا کہاں پر ہے؟ اس کی دلیل ہے صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ہم ایمان والوں کی ماں. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 255 پہ یہ حدیث ہے. صحیح مسلم کی شرح نووی جلد نمبر 4 غالباً صفحہ نمبر 155، اس پر یہ حدیثیں درج ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہلیہ محترمہ صفیہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. بسم اللہ یا اخوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے. کہاں پر؟ جب آپ اعتکاف میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ملاقات کے بعد وہ جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باہر نکلے تو دو صحابی وہاں پر سے گزر رہے تھے یا کھڑے ہوئے تھے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے اوپر شک کریں؟ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں شک بھی اگر پیدا ہو جاتا تو تم بہت بڑے گناہ میں آ جاتے. تو اس وجہ سے میرا کام تھا کہ تمہیں کہہ دوں، کیونکہ ہر انسان کے جسم میں ایک قرین جنوں میں سے ایک قرین جن ہے. نبی کے الفاظ یہاں کیا ہے؟ الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. اس طریقے کے الفاظ ہے، یعنی اولاد آدم میں، انسان میں شیطان خون میں گردش کرتا ہے. خون کہاں پر گردش ہوتا ہے باڈی میں؟ انسان کی آرٹریز میں، وینس میں، ٹھیک ہے، رگوں میں. تو سب سے زیادہ رگیں کہاں پر ہیں؟ دماغ میں. سمجھ میں آ رہا؟ جی خیر. تو وہ جو ہے خون میں گردش کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ جو ہے تم بری ہو جاؤ، یہ میری بیوی، یہ میری اہلیہ ہے اور یہ صفیہ بنت حی ہے، تمہارے دل میں وسوسہ نہ آئے، اس وجہ سے میں نے تم کو کہہ دیا. اس طریقے کی بات ہے، ٹھیک ہے. اب اس حدیث سے معلوم کیا ہو رہا کہ اگر جنوں میں سے جن شیطان انسانی جسم میں داخل ہوا تو کہاں رہتا؟ انسانی جسم میں، خون میں رہتا، ٹھیک ہے، خون میں گردش کرتا. کبھی پیشنٹس بولتے ہیں، دیکھیے معالجین یہاں پر جو ہوں گے وہ جان رہے ہوں گے، تھوڑی دیر گردن میں درد دے رہا شیخ، تھوڑی دیر پیٹ میں درد دے رہا، تھوڑی دیر پیر میں درد دے رہا، مطلب مختلف مقامات میں جسم میں درد دوڑ رہا ہے. اس طریقے سے وہ جن ہوتا ہے جو انسانی جسم میں دوڑ رہا ہوتا ہے، تو تکلیف بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جن کا چھو کر چلے جانے سے بھی انسان تکلیف میں آ سکتا. میں آپ کو دلیل دیا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر 275، مس، جس کو عربی میں کہیں گے، ٹھیک ہے. یہ ہلکی بیماری ہے روحانی امراض میں، 4 روحانی بیماریوں میں مس پہلی چیز. دوسری چیز ہے جن پوزیشن، ٹھیک ہے، جن کا مسلط ہونا انسانی جسم میں. انسانی جسم میں جن داخل ہونے کے 4 وجوہات ہیں. پہلی وجہ، میرے پاس وقت کم ہے، میرا اس عنوان پر بیان نہیں، بیانات ہو چکے ہیں الحمدللہ، یوٹیوب پر ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. جن جادو کی حقیقت، جن جادو کی بیماریوں کا علاج لیکن کیسے، وغیرہ بہت سارے. لیکن میں اس کو بہت شارٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. 4 طریقے سے، 4 وجوہات سے انسانی جسم میں جن داخل ہو سکتا ہے. پہلی وجہ انتقامی طور پر. انتقام کیا؟ اگر انسان کہیں سوراخ میں، کہیں جھاڑ کے پاس، کہیں کچرے کے مطلب ڈھیر کے پاس پیشاب کر دیا، وہاں پر جنات تھے، خبیث جنات خبیث جگہ رہیں گے، تو وہاں پر اگر آپ اس کو تکلیف دیے تو وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں، انتقامی شکل. اور ایک اور انتقامی جو شکل ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ قصص میں غالباً یہ آیت ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کس نے کہا؟ ابلیس نے کہا. ابلیس نے کہا تھا. کیا کہا؟
کہ تیرے عزت کی قسم میں اغوا کر کے رکھوں گا ایک بڑی جماعت کو اولاد آدم کی، کیونکہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم ہوا تھا، سجدہ نہیں کیا، جس کی بنا پر جہنمی قرار دیا گیا۔ تو اب ہم اولاد آدم جو ہے، ہم کو یہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے انتقام اپنا لے رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو بچائے اس کے تمام فتنوں سے، تمام شر سے، آمین۔ تو انتقامی طور پر اس کا کام ہے۔ اس کے لیے دلیل اور ایک صحیح مسلم حدیث نمبر 2813، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس کا تخت پانی پر ہے اور وہ اپنے لشکر، اپنے بچے جنات کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ جنات کام میں لگے ہوئے ہیں، ہر روز شام کے وقت جنات واپس ہوتے ہیں ابلیس کے پاس اور کہتا ہے، فلاں جن کہتا ہے ہم نے کذا و کذا کذا و کذا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، یعنی سود، جوا، زنا وغیرہ یہ کروایا وہ کروایا، جو بھی ان کو بولنا ہے وہ بولتے ہیں۔ کسی سے بھی جن ابلیس خوش نہیں ہوتا۔ اور ایک جن آ کے کہتا ہے کہ میں ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں درار ڈالا یا جدائی ڈالا، تو اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہتا ہے، شاباشی دیتے ہوئے، نعم انت، تو نے بہت خوب کیا، یہ کہتا ہے ابلیس اس جن کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو انتقامی طور پر یہ ایک چیز ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ انسانی جسم میں جن داخل ہونے کی عاشقی کے طور پر، عاشقی کے طور پر عاشق ہو سکتا ہے انسانی عورت کا ایک مرد جن انسانی عورت سے عاشقی کر سکتا ہے اس کی خوبصورتی دیکھ کر، اور انسانی مرد سے عورت جن عاشقی کر سکتی ہے۔ ایسے کئی واقعات تجربے میں آئے ہیں اور سلف الصالحین کے تجربے میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جلد نمبر 10 غالباً صفحہ نمبر 155 اس کا ہے، آپ لوگ دیکھیں، مسند بازار حدیث نمبر 5070 5070 مسند بازار، اس میں حدیث ہے یہ، اور صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ہاں، ایک صحابیہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عطاء ابن ابی رباح جو تابعی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں، ان سے روایت ہے حدیث، وہ آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مرگی کے دورے مجھے پڑتے ہیں، میں تکلیف میں ہوں، آپ مجھ پر رقیہ کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تو صبر کر لیتی اس تکلیف میں تو انشاءاللہ تجھے جنت ملے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنی بڑی بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، وہ صحابیہ نے کہا، ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی، لیکن میرے لیے آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ میری سطر نہ کھلنے پائے، جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میری سطر کھل جاتی ہے۔ مسند بازار حدیث نمبر 5070 میں جو لکھایا ہوں اس کے اندر یہ الفاظ ہے، انی اخاف الخبیث ان یجزدنی، میں اس خبیث سے خوف میں ہوں کہ وہ مجھے برہنہ کر دے، برہنہ نہ کر دے، مطلب وہ برہنہ کر دے۔ اب برہنہ کو کیوں کرے گا کوئی، سمجھ میں آ رہا؟ تو ہم اس بنا پر آج کے جتنے بھی پیشنٹس کے ہم سامنے بیٹھ رہے ہیں ہندوستان بھر میں، ہندوستان کے باہر جہاں کہیں بھی اللہ ہم کو پہنچا رہے ہیں، تو جب سن رہے ہیں کہ جن مباشرت کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اس طریقے کی باتیں میری بہنیں کہہ رہی ہیں، بہت سارے بھائی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مباشرت کر رہی ہے کوئی، ہم ہٹانا چاہتے نہیں، ہٹتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم اس کے لیے دلیل لے رہے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، دیکھیے صحابیہ کی سطر کھل رہی تھی وہاں پر، انی اخاف الخبیث ان یجزدنی، وہ مجھے برہنہ کر دے، مجھے اس بات کا خوف ہے، بس آپ میرے لیے دعا کر دے کہ میرا وہ کیفیت نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کیے تھے اس صحابی، تو ہم یہ دلیل ہمارے لیے اس موضوع پر رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک، تیسری وجہ انسانی جسم میں جن داخل ہونے کی جادو کے ذریعے سے۔ ایک جادوگر کے پاس آپ سے حسد کرنے والا شخص حاسد پہنچا جادو کروانے کے لیے، آپ کی خوبصورتی سے حسد کر سکتا ہے، آپ کی مال و دولت سے حسد کر سکتا ہے، آپ کی تعلیم اور آپ کے اخلاق سے، آپ کے عہدے سے یا آپ کے کاروبار سے وغیرہ سے حسد کرتے ہوئے کوئی شخص حاسد ایک ساحر جادوگر کے پاس پہنچ کر جادو کرواتا ہے آپ کے اوپر۔ اب وہ جادوگر نے جو کچھ بھی اللہ کی نافرمانی والے کام کرنا ہوتا تھا وہ کیا شیطان کو خوش کرنے کے لیے، وہ تمام کفریہ کام، تمام شرکیہ کام کرنے کے بعد اب جو کوئی بھی احمق قسم کے جنات اس کے پاس پہنچے ہیں اس کے لیے کام کرنے کے لیے، تو وہ جنوں میں سے ایک جن کو وہ اس شخص پر مسلط ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے جس شخص پر یہ حاسد جادو کروانے آیا ہے۔ اب جادوگر اس شخص پر جادو کرتے ہوئے جادو کا اثر وہ جن کو بھیج دیتا ہے اور وہ جن جا کر اس شخص پر جو ہے مسلط ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 128، 129، 130،
کس طریقے سے ایک انسان اور ایک جن میں دوستی ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کام کر لیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے اندر آپ کو تفصیل مل جائے گی انشاءاللہ۔ تفسیر ابن کثیر بھی پڑھے، تفسیر ابن عباس بھی پڑھے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی کہ کیسے ایک جن اور انسان کا یہ جو ہے ملاقات ہوتی ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے سے کیسا فائدہ اٹھاتے کام کرتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہوتا ہے اور یہ پاسبل ہے کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، جن تو مسلط نہیں کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن جادو ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 5763 صحیح بخاری، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، نبی پر جادو ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ خیر، تو وہ جادوگر جن کو مسلط کر دیا، تو جن جسم میں ہے انسان کے اب جادو کے ذریعے سے، اور وہ اپنی کام میں لگا ہوا ہے اذیت پہنچانے، تکلیفیں دینے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ وقت نہیں ہے، بہت سارا بولنا ہے اس عنوان پر، اس ٹاپک پر بھی، لیکن اب میں جو ہے اختصاراً بولتے ہوئے نکل رہا ہوں۔ چوتھی وجہ ہے انسانی جسم میں جن داخل ہونے کی یا جن مسلط ہونے کی، اللہ مسلط کر دیتے ہیں، اللہ مسلط کر دیتے ہیں جن۔ دلیل سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو کوئی بھی ہمارے یعنی رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا، غافل ہو جائے گا، نقیض لہو شیطان، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس پر ایک شیطان، رب کہہ رہے ہیں، فہو لہو قرین، وہ اس کا ساتھی بن کے رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چار وجوہات ہیں انسانی جسم میں جن داخل ہونے کے۔ مسلمانوں، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا یعنی غفلت میں آنا، یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ جہنم میں پہنچا دے گی، سمجھ میں آ رہا؟ بہت بڑا کفریہ کام ہے اللہ رب العالمین کی، یا مطلب ذکر سے غافل ہو جانا کفر میں داخل ہے۔ کیسے؟ ذکر، سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ 21ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ صلاۃ ذکر اکبر ہے، ٹھیک ہے، نماز ذکر اکبر ہے۔ تو اب جو شخص نماز چھوڑ رہا ہے وہ کفر میں داخل ہو رہا ہے۔ دلیل من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی ایک وقت کی نماز ترک کرتا ہے وہ کفر کر رہا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ فرق الصلاۃ بین العبد وبین الکفر، فرق کرنے والی ہے نماز ایک عابد میں اور ایک کافر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان میں نماز کا ترک کرنا، نماز ترک کر رہے ہیں تو پھر شرک اور کفر کر رہے ہیں آپ، تو نماز سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑی یاد، سمجھ میں آ رہا؟ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم و کرم کرے، آمین۔ لوگوں، نماز نہ چھوڑو، نماز 5 وقت ہم پر فرض کی گئی ہے، پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرو۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض ہے ایمان والوں پر اس کے مقررہ وقت میں، نماز کو ادا کرو وقت میں۔ نماز سے دوری کفر اور شرک میں داخل ہونے کے برابر ہے، اور پھر آپ اپنے آپ کو مواحد نہیں کہہ سکتے، اور آپ مواحد باقی ہی نہیں رہتے اگر نماز، وہ شخص توحید پرستی نہیں ہے جو نماز ترک کر رہا، کیونکہ نماز کا چھوڑنا شرک ہے، کفر ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چوتھی دلیل یہ ہے اللہ رب العالمین مسلط کر دیتے ہیں، سورہ زخرف آیت نمبر 36، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا اللہ رب العالمین کا عذاب کو دعوت دینے کے برابر ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ ہو گیا مس، پہلی چیز۔ دوسرا جن پوزیشن، تیسرا ہے جادو۔ جادو کے لیے دلیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5763، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیف تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے والی کیفیت میں تھے۔ کیا بھولتے تھے؟ ازواج مطہرات کے پاس جانے کی باری بھولتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت میں، طبرانی کی روایت میں ہے یہ، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، تفسیر ابن عباس میں ہے، تفسیر ثنائی میں ہے، فلق اور ناس کی تفسیر میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھا ہوا محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو۔ خیر، کافی دن تکلیف میں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بہت دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے 5763 صحیح بخاری میں، بہت دعا کیا اے عائشہ میں اللہ کی بارگاہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو بہت دعا کرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو ایک فرشتہ آ کے پیر کے پاس کھڑا ہو گیا، ایک فرشتہ آ کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، اور دونوں کے درمیان میں ڈائلاگ چل رہا ہے، مکالمہ، یہ سوال کرنے والے اور ایک جواب دینے والے۔
اب سوال کرنے والے فرشتے نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ تو جواب دینے والے فرشتے نے اس سے کہا کہ آپ پر جادو کیا گیا۔ پھر اس نے سوال کیا کس نے کیا؟ تو اس نے جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ پھر اس نے سوال کیا چیزیں لے کر جادو کیا؟ تو اس نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال، کنگھی کے دنداں نے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ وہ چیزوں پر جادو کر کے رکھا یا دفنایا کہاں پر ہے؟ تو پھر اس نے جواب دیا زروان نام کے کنویں میں دفنایا، جو بنو زریق کے کھجور کے باغیچوں کے قریب میں یا اسی میں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اور طبرانی اور ابو داؤد کی روایت کے مطابق اور تفسیر ثنائی کے مطابق، جو طبرانی کی روایت درج ہے تفسیر ثنائی میں فلق اور ناس کی تفسیر میں، علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر وہ چیزیں منگوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بخاری میں جو 5768 نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر وہ چیزیں نکال کر آئے، لیکن واقعہ بالکل صحیح۔ ابو داؤد اور پھر طبرانی کی روایت کے مطابق فَآتَاهُ جِبْرِيلُ بِالْمُعَوِّذَتَيْن، جبرائیل میرے پاس آئے معوذتین لے کر۔ معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس، فلق کی 5 آیتیں، سورہ ناس کی 6 آیتیں، ٹوٹل 11 آیتیں۔ وہ چیزوں پر 11 نوٹس، 11 گیٹھیں، 11 گرہ ڈلی ہوئی تھی جادوگر نے جو جادو کیا تھا۔ ہر ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک گرہ کھولے، جیسا 11th نوٹ کھلی، 11ویں گیٹھی کھلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ میں کھلا ہوا محسوس کر رہا ہوں، پہلے باندھا ہوا محسوس کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا جادو ختم ہوا۔ مسلمانوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ پر جادو کیا گیا۔ اللہ اکبر، جب تک کہ رب نے فرشتوں کو بھیج کر اطلاع نہیں کر دی۔ تو آج کل یہ جو بابے بیٹھ کر جو ہے دکانداری اپنی چلا رہے ہیں، بھولی بھالی عوام جاتی ہیں، بھولی بھالی عورتیں، ان کو انہی کی داستان سن کے پھر انہی کے الفاظ کو ڈیکوریٹو انداز میں ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تمہاری خالہ نے کروایا، تمہاری پھوپھی نے کروایا، تمہاری نند نے کرا، تمہاری دیورانی کرا، جیٹھانی نے کرا، ساس نے کرایا، داماد کی اماں نے کرا دیے، بہو کی اماں نے کرا دیے، اس طریقے سے۔ یا مردوں کو تو تمہاری ہوٹل کا کاروبار ایسا تھا اور اب لاس میں چل رہے تو سامنے ہوٹل والے نے کرا دیا، تمہارا کپڑے کا ٹیکسٹائل بزنس تھا اس نے کرا دیا، اس نے کرا دیا، بس اسی طریقے سے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا۔ اور یہاں پر بابوں کو معلوم ہو رہا ہے، امت میں سے تکلیف والے لوگ جب پہنچ رہے ان کے پاس تو یہ آسانی سے بولتے رہے کہ فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا، سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ ان کے کفر سے اور شرک سے ہم سب کو بچائے، امت محمدیہ کو بچائے، آمین۔ تو میرے عزیزو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ دلیل ایک تو یہ حدیث ہو گئی، دلیل قرآن سے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ایسے کئی احادیثیں ہیں اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اب یہاں پر روک کر کچھ کہنا چاہوں گا، شفا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے۔ یہاں پر مردوں کے پاس جا کے شفا حاصل کرنے کا عقیدہ رکھ رہے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اللہ کی قسم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مردے ہیں ان کی قبر میں، اور وہ نہ ہی سنتے ہیں کسی کی اور نہ ہی کسی کا کچھ کر سکتے ہیں، کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جس کو کلمہ پڑھنے والے مسلمان، شرک کرنے والے مسلمان غوث اعظم کہتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ان کا نام غوث اعظم نہیں سنے، ان کا نام تھا عبد القادر۔ بغداد کے علاقے میں بغداد میں ایک علاقہ ہے جیلان، وہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کا نام عبد القادر جیلانی، لقب ان کا جیلانی، ٹھیک ہے۔ عبد القادر جیلانی کو میں ولی مانتا ہوں۔ آپ کیسے ولی مانتے ہیں؟ کیا جبرائیل آ کے بولے آپ کون ولی ہے؟ بلکہ سوال کرنے والا کر سکتا ہے، جواب اس کا آسان ہے۔ میرے رب کے قرآن میں سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 19 رب کریم نے کہا واللہ ولی المتقین، اور اللہ دوست ہے کس کا؟ متقیوں کا۔ میں غنیت الطالبین جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے میں پڑھا ہوں، ان کا عقیدہ سمجھ میں آیا اور ان کا عمل سمجھ میں آیا، ان کے قربانیاں سمجھ میں آئے، تو اس وجہ سے میں ان کو ولی مانتا ہوں۔ الحمدللہ، جو متقی وہ اللہ کا ولی۔ لیکن کیا یہ ولی اللہ کسی کو شفا دے سکتے ہیں؟ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں؟ کسی لڑکی کا رشتہ کروا سکتے ہیں؟ کسی کو ایگزامینیشن میں پاس کروا سکتے ہیں؟ کسی کے کاروبار کو درست کر سکتے ہیں؟ واللہ نہیں۔
میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے، پھر کیسے زندہ ہو سکتے؟ نہیں ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور جو لوگ جا کے پکارتے ہیں ایسوں کو، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندے نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون انہیں یہ تک شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ نہیں ہے تو پھر امتی کو زندہ ہو سکتا قبر میں؟ آیت پڑھ کے سناتے کہ جو ہے تم انہیں مردہ نہ کہو، سورہ یونس کی آیت پیش کرتے ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے۔ ہمارا بھی ایمان ہے، جی ہاں، عند ربہم زندہ ہے وہ لوگ۔ کون؟ ولی اللہ نہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، جو شہید ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس وہ زندہ ہے اور اللہ ان کو روزی بھی دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے میرے رب کے تفسیر کے مطابق۔ رب کی تفسیر یہ کون سی بات ہوگی؟ رب کی تفسیر، جی ہاں رب کی تفسیر۔ قرآن کو رب نے نازل کیا، صرف قرآن نازل نہیں ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بھی نازل ہوئی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4604، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی اس کے ساتھ ایک چیز، یعنی حدیث، تفسیر قرآن کی۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 19، رب نے کیا کہا؟ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کی تفسیر میرے رب کریم نے کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ رب نے کہا لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے نبی اپنے زبان کو حرکت نہ دو۔ اس اللہ نے کیا کہا؟ قرآن کا نازل کرنا ہمارے ذمے، قرآن آپ سے قرات کروا دینا ہماری ذمہ داری، اور قرآن کی تفسیر بھی ہمارے ذمے۔ اللہ نے کہا اس کو جمع کروا دینا بھی اللہ کی ذمہ داری، رب کریم نے کہا۔ اور لوگوں، میرے رب نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ آیت کا ترجمہ غلط کرنے والوں، آیت کو اللہ کے نبی نے جیسا تفسیر کیا ہے ویسے ہی تم اس آیت کی تفسیر کرنا۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کے حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ رب نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ نہیں کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ذکر کہا اللہ نے، ریمائنڈر کہتے ہیں ذکر کو، اور ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دو بھی ہیں۔ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور قیامت تک جب میرا رب چاہیں گا تب تک وہ حفاظت اللہ رب العالمین کرے گا انشاءاللہ اس قرآن اور حدیث۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندے نہیں ہیں تو پھر آپ کے امتی کوئی زندہ رہ سکتے نہیں رہ سکتے۔ شہید لوگ کی روح پرندوں میں، ہرے رنگ کے پرندوں میں اللہ نے ڈال دیے ہیں، وہ جو ہے سیر بھی کر رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے نیچے جو قندیلیں ہیں 7ویں آسمان کے اوپر، اس میں وہ پرندے بیٹھتے ہیں اور ان کو غذا بھی اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ یاد رکھ لو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے بھی اوپر ایک سائبان ہے، اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ صحیح بخاری عربی والی جو 2 جلد والی جو ہوتی ہے، مین صحیح بخاری، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 غالباً، جلد نمبر 1،
اس میں یہ ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث، لمبی حدیث ہے خواب والی، جس میں جہنم کا سیر اللہ کے نبی کو کروایا گیا اور جنت کا پوری بتایا گیا، جو کچھ بھی بتانا تھا میرے رب کریم کو، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کو شہیدوں کا مقام دکھایا گیا، شہید کی روحیں کہاں رہتی وغیرہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت میں دکھایا گیا، آپ کا گھر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں چلے جاتا ہوں، میں جانا چاہوں گا۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے، آپ اس کو پورا کر کے یہیں پر آنے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بخاری شریف میں لے کر آئے ہیں، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے جسم مبارک میں اس مدینہ منورہ میں قبر مبارک میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کہاں پر ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک؟ جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ ترین مقام میں۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس دنیا سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے بارے میں اب کچھ بھی نہیں جانتے، نہ ہماری سنتے ہیں، نہ ہم کو کچھ بولتے ہیں، نہ ہمارا کچھ معاملہ ٹھیک کرتے ہیں، نہیں، سب کچھ اللہ کرنے والے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اب شفا کی نیت سے، اولاد مانگنے کی نیت سے، یا پھر جو کچھ بھی طریقے سے جا رہے ہیں مردوں کے پاس، یہ مردے ہیں، اموات، مردے ہیں، غیر احیاء، وہ زندے نہیں ہیں۔ رب نے سورہ نحل کس میں کہا؟ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ تو اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اب جب قبروں میں دفن مردے نہ شفا دے سکتے نہ کچھ جانتے ہیں، رب نے کہا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں یہ تک شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر یہ زمین پر جو بیٹھے ہوئے ہیں بابے بن کے، یہ لوگ کیا جانتے ہیں؟ یہ غیب جانتے ہیں؟ یہ انہیں اس نے کروا دیا، اس نے کروا دیا، تمہاری فلاں نے کروا دیا، تمہاری فلاں نے کروا دیا، جو کہہ رہے ہیں یہ لوگ، ایسا نہیں۔ اور پھر یہ لوگ شفا دے سکتے ہیں کیا؟ وہ اللہ شافی، صرف اور صرف شفا دینے والا اللہ ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65، وحدہ لا شریک نے کہا، قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یعلم، نہیں ہے کسی کو بھی علم، من فی السماوات والارض الغیب، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں غیب ہے، کسی کو بھی اس کا علم نہیں، الا اللہ، سوى اللہ۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ بابے جانتے، ہمارے نبی غیب نہیں جانتے تھے، تو پھر یہ جانتے؟ زمین پر بیٹھے ہوئے فتنہ کرتے ہوئے لوگوں کا عقیدہ برباد کر رہے، پیسہ لوٹ رہے، عزت لوٹ رہے، وقت برباد کر رہے، نجس لوگ ہیں۔ انما المشرکون نجس، سورہ توبہ میں میرے رب نے کہا یہ نجس ہے مشرک۔ تو لوگوں یہ نہیں جانتے اور یہ کچھ دے بھی نہیں سکتے، ان کو انہی کے بارے میں نہیں مانتے۔ کیا غیب کی خبریں وہ بتاتا؟ میں کہتا ہوں، مثال آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، جانا تو نہیں چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2230 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3904 کے مطابق ان کاہنوں کے پاس جانا نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر آپ کو کسی کا عقیدہ درست کرنے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دے رکھی ہے، ایمان کا آپ کا درجہ یہ لیول کا ہے کہ آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں شر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ہاتھ سے روک سکتے ہو شر کو، تو آپ انشاءاللہ کریں۔ زبان سے روک سکتے ہیں تو کریں۔ تو آپ جائے پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد چپل دیوانی ایکٹنگ شروع کر دو تھوڑی دیر، چپل نکالو پیر میں سے، اب سے بولو اس چپل سے میں تم کو کتنے مارنے والا ہوں۔ اب وہ بولے گا کہ تیرے اندر جن ہے، کیوں بیٹے ناٹک کر رہا، میرے کو مارتا وغیرہ وغیرہ، جو بھی بولے گا تو میرے کو دکھ رہا تو سچ میں مارتا ہے، تو میرے کو مارا نہ بیٹے، اتنا ماروں گا، ایسا جلا دوں گا، وہ کر دوں گا، قتل کر دوں گا، جو بولنا ہے بولتا۔ اس وقت آپ نہیں مارتے، فوراً چپل پیر میں پہن لیتے۔ ابے اتنا غیب نہیں بتا سکا تو، بڑی بڑی باتیں بولتے آپ تمہارے جیسا دکھ رہا وغیرہ وغیرہ، سمجھ میں آ رہا؟ اتنا غیب نہیں جانتا۔ اور اگر اس نے کہا تو نہیں مار سکتا میرے کو، بولے تو آپ اچھے طریقے سے پیٹ دینے والے ہیں اس کو، اتنا ہی غیب نہیں جانتا انہیں۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ غیب کے دعوے کرنے والے یہ کیا بتائیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ عز و جل عالم الغیب ہے، لیکن جانا نہیں چاہیے خبیثین کے پاس۔ کیوں؟ حدیث نبوی، من اتى كاهنا او عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، جو کوئی بھی گیا کاہن، عامل، عراف، بابا، ارے نہیں وہ تو مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب امراوتی میں گیا تھا، میں نام نہیں بولنا چاہوں گا، پیشانی پہ 21 نیمبو کاٹتے، لڑکی ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، بڑا آدمی ہو، مفتی فلاں جماعت کے مفتی ہے وہ، اللہ ان کو ہدایت دے، آمین۔ پیشانی پہ 21 نیمبو کاٹ رہے، تعویذ لکھ کے دے رہے، پیشنٹ کی انڈر گارمنٹس منگا رہے ہیں، مفتی ہے وہ، چور ہے وہ، چور۔ سمجھ میں آ رہا؟ عقیدے میں اس کے کفر ہے، عقیدے میں شرک ہے، اعمال میں اس کے کفر اور شرک ہے، وہ کیا مفتی ہے؟
امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، غالباً زاد المعاد میں ہے، مقلد جو ہوتا ہے اسے مفتی اور عالم نہ کہو، اسے جاہل کہنا زیادہ بہتر ہے۔ جاہل کہنا کہ زیادہ حقدار ہے، جو مقلد ہے وہ جاہل ہے، وہ کیا عالم اور مفتی ہو۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، تو ان کے پاس جانا، من اتا کاہنا، جو بھی آیا ایسی غیب کی باتیں بتانے والے کاہن کے پاس، او عرافا یا عامل باباؤں کے پاس، فسأل عن شيء، چیز کے مطابق سوال کیا، لم تقبل له صلاة 40 یوم، ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہونے والی ہے وحدہ لا شریک کے پاس۔ غالباً یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2230 ہے۔ اور اب دوسری حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3904، من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی آیا یا گیا یا بلایا کاہن کو، عامل بابا کو، فصدقه بما يقول، اس نے جو کہا اس کے قول کی تصدیق کر لی، اس نے کہا ایک مٹی کی ہنڈی لو، اس کے اندر جو ہے ایک کالی مرغی ذبح کر کے ڈالو، 4 انڈے ڈالو، اس انڈے پر یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا فلاں یا اسرافیل یا میکائیل یا جبرائیل وغیرہ وغیرہ، پھر دنیا میں جتنے قسم کے دال ملتے ہیں، میں نکالا ہوں ایک گھر سے، اللہ گواہ ہے، اللہ عز و جل سن رہے ہیں، میرے فرشتے الفاظ لکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ کنٹروورسیز کرتے ہیں، میرے بیانات سننے کے بعد دیکھو انہوں بول رہے کہ جادوگر سے ان کا ڈیبیٹ ہوا، اللہ کی قسم میرے جادوگر سے مناظرہ ہوا الحمدللہ۔ کنٹروورسی کرنے والے بہت سارے لوگ میرے بیانات سن کے دیکھو پھینک رہے ہیں، دیکھو غلط باتیں جھوٹی باتیں کر رہے ہیں۔ سن لو مسلمانوں، رب کریم نے سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 18 میں کہا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بھی تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو لپک کر لکھنے والے رقیب اور عتید تمہارے ساتھ ہم نے لگا رکھے ہیں۔ اللہ کی قسم میں جو بول رہا ہوں میرے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ کی جہنم میں مجھے نہیں جانا ہے، جو کہہ رہا ہوں دلائل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ اور ایک انشاءاللہ پہلے بریلوی تھا، پھر تبلیغی ہوا، آج اہل حدیثوں پچھلے 6 سال سے الحمدللہ تحقیق کے بنا پر تقلید کو چھوڑا ہوں، الحمدللہ ایمان والا ہوں، انشاءاللہ ایمان لایا ہوں اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اور ایمان ارکان جو ہے ایمان کے اس پر ایمان لایا ہوں، اور شرک اور بدعت خرافات نہیں کرتا ہوں الحمدللہ۔ میرا تجربے میں اگر کوئی چیز آ رہی ہو لیکن وہ تجربہ قرآن حدیث سے ٹکرا رہا تو پھر اس چیز کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرا ایسا عمل ہے، اللہ عز و جل قبول کرے، اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا۔ میں جو کہہ رہا ہوں تسلیم کرے انشاءاللہ میری بات کو، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولنے والا ہوں الحمدللہ۔ اللہ مجھے بچائے ہیں، بولا ہوں میں جھوٹ، لیکن جب سے میں اس کام میں اترا ہوں، میں 6 سال سے غالباً معالج ہوں، الحمدللہ میں جھوٹ نہیں بولتا الحمدللہ۔ تقبل اللہ، اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا۔ تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک گھر سے 51 ہنڈیاں نکالا ہوں۔ ایک ہنڈی میں ایک مرغی ہے، 5-6 قسم کے تھوڑی تھوڑی دال ہے، مرغی ذبح کر کے ڈال دی گئی تھی، 4 انڈے ہیں اس میں، اور بہت سارے چیزیں، اور گھر کے اندر دفنائے گئے۔ جب وہ دفنائے تو ماموں صاحب بھانجی کی محبت میں کسی بابے کو لے کر آ کے علاج کے بہانے پورا جادو کروا کے چل دیے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اللہ حفاظت کرے۔ اب وہ لوگ رکھے تو صحیح، جب سامنے تھے نکالتے وقت خوف آ رہا ان کو۔ ایک کام کرنے والے لیبر کو لایا گیا، پھر وہ سبل سے کھودنے لگا، اور میں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے گیا اور جو ہے اس کو زائل کرتے گیا۔ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، جس کی حفاظت اللہ عز و جل کرے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مسلمانوں، اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ پر کامل یقین کرو۔ اللہ عز و جل نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 3 میں کہا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے لیے وکیل بن جاتے ہیں۔ تو میں نکال رہا ہوں ایسے ایسے شرکیہ چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں دیے اگر کوئی بابے اور آپ اگر کر لیے تو فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، جو حدیث میں بتا رہا ہوں اس کا کنٹینیوشن، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، اس کاہن اس بابے کی بات کی تصدیق کر دیے۔ اس نے کہا یہ تعویذ کو اس طریقے سے پہنو، یہ پلیتے کو جلاؤ، اس کی دھونی دیکھتے بیٹھو، اس کے اندر ایک چہرہ دکھے گا وغیرہ، کیا تماشے رہتے۔ کچھ لوگ رہتے جو ہیں اس کے اوپر فرعون، حامان، شیطانوں کے نام لکھ کر پلیتوں پہ اس کو چپل سے پیٹتے بیٹھو، تو جسم کے اندر جو جن ہے اس کو مار لگتی۔ لاجک نہیں ہے اس کے اندر، ہے پیپر پہ شیطانوں کے نام لکھ دیے گئے اور وہ رکھا ہوا ہے اور چپل سے پیٹ رہا ہے پیشنٹ، اب اس کے جسم میں جو ہے وہ جن کو مار لگ رہی کہتے، سر پہ سے باؤنس ہونے والی بات ہے نہیں۔ رب کریم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر
82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور نازل کیا قرآن میں ہم نے شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے قرآن خسارہ ہے. ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو ظالم جن جو ظلم کرنے کے لیے مسلط ہے جسم کے اندر، اس کو خسارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا، وہ نکل کے بھاگے گا. لیکن یہ شیطانوں کے نام لے کے دیوان اپن کر لیتے بیٹھے ہوئے، چپل سے ٹھوکتے بیٹھے پلیت پیپر پہ شیطانوں کے ناموں پر. اعوذ باللہ. ان کاہنوں ان عامل باباؤں کی بات مان لو گے اور ان کی تصدیق کر لو گے، انہوں نے جو کہا، تو پھر فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ آپ نے کفر کیا ہے اس چیز سے جو نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا نازل ہوا؟ شریعت اسلام مکمل ہوئی میرے نبی پر، قرآن اور حدیث. اس سے کفر کرنا، اسلام میں باقی رہے گا وہ شخص. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، رب کریم نے کہا سورہ آل عمران. رب کریم نے کہا ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. رب کریم نے سورہ اعراف آیت نمبر 40 میں کہا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ایسوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے تو فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں آسمان میں، اور وہاں سے ہی پھینک دیا جائے گا جو شرک کرنے والا ہوگا. جی ہاں، سورہ نمبر 22 حدیث آیت نمبر 31 سورہ نمبر 22 آیت نمبر 31، جو شرک کرنے والا ہوگا اس کی روح کو پہلے آسمان پر دروازے نہیں کھولیں گے آسمان کے فرشتے، اس کو وہیں سے پھینک دیا جائے گا، رب کریم نے کہا. تو لوگوں یاد رکھ لو کہ جو آیتوں سے کفر کریں گے تو پھر یہ کفر جہنم میں پہنچا کے رہے گا. کیونکہ رب نے کیا کہا، میں وہ جو آیت پڑھ رہا تھا سورہ اعراف آیت نمبر 40 کہ جو ہے وہ لوگ نہیں داخل ہوں گے، لا يدخلون الجنت حتی، وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک یلج الجمل فی سم الخیاط، اس وقت تک. کب تک؟ کہ ایک سوئی کے سوراخ سے اونٹ آر پار نہ ہو جائے. ہوگا سوئی کے سوراخ سے اونٹ نکل کے اس پار سے اس پار چلے جائے گا؟ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. تو وہ شخص جنت میں جانا بھی، جنت میں جائے گا وہ شخص؟ نہیں جائے گا. جو اللہ کی آیتوں سے کفر کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. یہ کفر ہے ان لوگوں کے پاس جانا، اور شریعت اسلام سے کفر کرنے کے برابر ہو جائے گا. دارہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے ان کی باتوں کو مان لو گے. سمجھ رہے؟ یہ ہو گیا جادو. چوتھی روحانی بیماری ہے نظر بد. صحیح بخاری حدیث نمبر غالباً صحیح بخاری حدیث نمبر 5738 صحیح. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5738 عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسترقى او یسترقى، اس طریقے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیے کہ تم رقیہ کرو. یہ نظر بد کے باب میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، یعنی نظر بد حق ہے. اس سے پہلی والی حدیث یا اس کے بعد حدیث نمبر 5740 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، العین حق. صحیح بخاری حدیث نمبر 5740 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حق، نظر بد حق ہے. ٹھیک ہے مسلمانوں، نظر بد کوئی چیز ہے، شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل مل رہی ہے ہمیں کہ جی ہاں نظر بد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظر بد حق ہے. اور نظر بد کیا ہے معلوم؟ العین اشد من السحر. اس لیے میں چوتھے نمبر پہ اس کو بیان کر رہا ہوں. نظر بد جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے. 3888 سنن ابو داؤد. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ دونوں ندی پر اترے غسل کے لیے، اور وہاں پر جب سہل بن حنیف اپنے جسم سے کپڑے کھولے تو عامر بن ربیعہ نے کہا واہ کیا جسم ہے تمہارا. انہوں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ نہیں بولے، اور پھر وہ جب ندی سے باہر نکلے تو اپنا جسم گرم محسوس کیے. وہ گھر پہنچ گئے، گھر پہنچنے کے بعد اور بیمار ہو گئے. پھر آپ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کر رہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور آج کے بابے تمہارے اوپر فلاں ہو گیا، تمہارے پر یہ ہو گیا، تمہارے پر وہ. ایک برتن میں پانی جمایا گیا اور اس کے بعد
جو مکمل جو ان کا وضو کا پانی تھا جو برتن میں جمع گیا تھا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5738 کے مطابق عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رقیہ، اب نہیں معلوم تھا کیا کرو رقیہ کرو، تو رقیہ میں کیا ہے؟ سب سے بہترین رقیہ سورۃ الفاتحہ، صحیح بخاری 5735 5736 صحیح بخاری، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اخلاص فلق ناس یہ پڑھیں، دم کریں، سلائبہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں، سلائبہ جم رہا ہے، آپ اپنے ہاتھ پر دم کریں، کا اثر جاتا رہے گا۔ اور اگر ابن تیمیہ علیہ رحمہ اور پھر جو ہے بن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی بھی کتابوں کا اگر مطالعہ کرے تو بیر کے پتے سے نہانے، لیکن میں یہ کہوں گا معالجین کچھ غلطیاں کر رہے ہیں۔ معالجین یعنی پاپا یعنی ڈھونگی لوگ، مشرک لوگ، معالج یعنی سلفی اہل حدیث انشاءاللہ۔ کچھ معالجین بھی اپنے تجربے کی بنا پر غلط کام کر دے رہے ہیں، اللہ ہدایت دے اور اللہ بچائے، آمین۔ ڈرین نہ ہونے دیجیے پانی کو، یعنی آیتیں پڑھ کر بیر کے پتے میں دم کروایا جا رہا ہے یا پانی پر دم کر کے دیا جا رہا ہے، اس سے نہاؤ۔ وہ پانی جو ہے قرآن دم کیا پانی ڈرینیج میں جا رہا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ ان سے کہیں گے کہ آپ نارمل جو سنت کے مطابق غسل کرنا ہے پہلے غسل کر لیجئے، لیکن سب سے پہلے آپ بیر کے پتے 7 لیجئے یا 11 لیجئے، آڈ عدد میں، طاق عدد میں لے کر اس کو اچھے سے پتھر پہ کوٹ لیجئے۔ اس کے بعد اس میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص، فلق، ناس 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، اور اس بیر کے پتے کو جو ہے 7 مگ پانی میں ڈال دیں اور اس بکیٹ کو الگ رکھیں، اور پھر جو ہے پانی آپ جس طرح سے نارمل پانی سے غسل کرنا ہے سنت کے مطابق غسل کر لیے۔ اس کے بعد ایک بڑا ٹب رکھیں، ٹب میں بیٹھیں اور وہ 7 مگ پانی اپنے سر پہ سے جسم پر ڈالیں۔ ٹب میں پانی جم جائے گا، آپ ٹب کے باہر کھڑیں گے، ٹب اٹھائیں گے، پھر سے ڈالیں گے، آپ جو ہے بکٹ میں پانی، پھر ٹب رکھیں گے، ٹب میں بیٹھیں گے، پھر آپ بکٹ کا پانی جو ریسائکل کرنا ہے آپ کو 3 بار یا 7 بار، جب پھر آخری مرتبہ جب جم جاتا ہے پانی، اس پانی کو لے جا کر مٹی میں یا پھر جھاڑ میں ڈال دیں گے تاکہ وہ جذب ہو جائے، وہ پانی جو قرآن دم کیا پانی ہے وہ ڈرینیج میں نہ جا سکے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا حل ہے انشاءاللہ۔ نظر رکھنا، مس کے لیے بھی سیم علاج ہے، جادو جن کے لیے علاج کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک جادو جن سے تکالیف کا حل۔ تو جو تکلیف ہے اس کا حل ہے، سنیے، انسانی جسم پہ اگر ہے اس کے اوپر قرآن پڑھنا ہے آپ کو۔ جب مریضہ قرآن سن رہی ہوگی تو جسم میں جن ظاہر ہو کر اس کی زبان پر بول اٹھے گا، مت پڑھ یا جو کچھ بھی اس کو بولنا ہے بولے گا، تو آپ اس سے بات کریں گے کہ جو ہے کیوں ہے تو اس کے جسم میں، کہاں سے آیا ہے، کیا نام ہے تیرا دین کیا ہے وغیرہ، اس سے آپ گفتگو کریں گے۔ اور پھرانے لگ رہا ہے، بہت زیادہ پھراتے ہیں، 99% یہ لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، زیادہ ان سے بات نہیں کرنا۔ عبدالرؤف بن حلیمہ، ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن میرا کام ہے حق بتانا، میں بتا رہا ہوں۔ عبدالرؤف بن حلیمہ کے ویڈیوز نہ دیکھیے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میں جو قرآن، دیکھیے کتنا بھی بڑا معالج ہو، کتنا ہی بڑا راقی ہو، میں ان کے تجربے کو قرآن حدیث پر پیش کرتا ہوں۔ قرآن حدیث سے اگر کتنے ہی بڑے راقی کا تجربہ ٹکرا رہا ہے تو یہ ہے نا ہمارا منہج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا قول ہے یہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ تو اب بڑے سے بڑے لوگ غلطی کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور جن جو ہے بہت ساری الومناٹی کے بارے میں بول رہا ہے، دجال کے بارے میں بول رہا ہے۔ ایک ویڈیو دیکھیں گے آپ لوگ، جنات کے لیے اور انسان کے لیے، جہنم اور جنت کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے۔ اس کو سمجھاؤ، مانا ٹھیک ہے نہیں، اپنی ضد میں رہتا ہے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ جن آیتوں میں عذاب کا تذکرہ ہے، جن آیتوں میں موت کا ذکر ہے، جن آیتوں میں رب کی قہار صفت، جلال صفت کا ذکر ہے، وہ آیتوں کی تلاوت آپ زیادہ سے زیادہ کریے، انشاءاللہ وہ جن کو تکلیف پہنچے، کیونکہ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، خسارہ ہوگا اس کو میرے رب، یزید الظالمین یعنی مزید خسارہ ہوگا اس ظالم کو، انشاءاللہ وہ نکل کے بھاگے گا۔ ہم اس سے زیادہ بات، اگر وہ منہ کھولتا ہے بولتا ہے، اور بولتا بھی ہے نا تو 99% یہ جھوٹے رہتے ہیں، ان کی بات کو ہم کیا تسلیم کریں؟ بولتا کہ سچ میں اگر خالہ نہیں کروائی ہے تو اس کی خالہ کروا دی، اس کی فلاں کروا دی۔ آپ کو معلوم لا تدخل الجنت قاتل،
نہیں داخل ہوں گے وہ لوگ جنت میں جو رشتہ مطلب ختم کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ قطع رحمی کرنا کیا ہے؟ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں ٹھکانہ بنا لیں گے. یہ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ جو جدائی ڈالنا اور جو ہے توڑ ڈالنا، وہ کام نہیں کرے. ایک معالج شہر حیدرآباد میں میرے گھر سے قریب میں پیشنٹ تھے. خیر میں نہیں تھا حیدرآباد میں، وہ ان کو بلایا گیا شہر حیدرآباد کے معالج. ان کے سامنے میں بچہ ہوں عمر میں اور تجربے میں بھی میں بچہ ہوں انسان، لیکن ان کو بلایا گیا. وہ بیچارے آئے، آ کر جو ہے گھر کو دیکھے. دیکھنے کے بعد جو ہے آپ کا گھر افیکٹڈ ہے اور آپ کی والدہ افیکٹڈ ہے، آپ بھی افیکٹڈ ہے. نئی شادی ہوئی تھی بچی کی، وہ بچی چلے گئی اپنے گھر. نئی بات ہوگی نا. اب وہ پھر رقیہ کرنے کی بات 2-3 دن ہوئی، جو بھی ہوا اس کے بعد پھر وہ بچی اپنے مائکے میں رہنے لگی. جب مجھے بلایا گیا میں گیا، پھر بلایا تو ان کے والد اور بچی کو بلایا، پھر ان کی کاؤنسلنگ کیا، قرآن حدیث سے جو بھی کرنا تھا. پھر وہ بچی رہنے لگی. تیسرے چوتھے دن پھر دورہ پڑا بچے کو، تو زبان کترے گئی اس کی، مطلب بہت خطرناک دورہ تھا فٹس کا، یعنی ایپیلیپسی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، لیکن اٹ از ڈیو ٹو جن. ایپیلیپسی از ڈیو ٹو ٹچ آف جن اور پوزیشن آف جن. یاد رکھ لیجیے. میں حدیث آپ کو جو بتایا تھا وہ صحابیہ والی جس کو مریض کا دورہ پڑتا، مسند بازار حدیث نمبر 5070. تو مریض کا دورہ جو پڑتا ہے، جی ہاں کیمیکل امبیلنس، اگر مطلب جو منرلز ہونا ہوتا ہے باڈی میں وہ اگر کم ہو رہے ہیں تب بھی جو ہے دورے پڑ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے تسلیم کریں گے. کیونکہ طب نبوی نام کی جو کتاب ہے ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 270 سے 290 تک آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ ذکر ملے گا. مانیں گے ہم انشاءاللہ کہ جن کی وجہ سے ہوتا ہے. 98% آپ سمجھ لو مرگی جن کی وجہ سے ہوتی ہے، باقی ہو سکتا ہے کہ کیمیکل امبیلنس بھی ہو. ٹھیک ہے. تو وہ بچے کی زبان کترے گئی. اس کے بعد پھر وہ لوگ تکلیف میں آ گئے، مجھے بلایا گیا. پھر وہ لوگ جو ہے خوف میں آ کے چلے گئے. وہ لڑکے ایک معالج کی غلطی زندگی کو جو ہے جدا کر دیا. ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم جوڑنے کا کام کرنے والے ہیں. میں ایک بات بولنا چاہوں گا، وہ معالج صاحب جو آئے تو ان کو کیسے معلوم ہوا کہ گھر افیکٹڈ ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اگر ماں بیٹے پر پڑے تو ان کے اوپر کچھ سمٹم ظاہر ہوئے، ان کا پیر ہلا، جو بھی ہوا، وہ جو ہے شیورنگ ہونے لگی باڈی ان کی، جو بھی ہوا ظاہر ہوا وغیرہ وغیرہ. ظاہر تو نہیں ہوا تھا لیکن جو بھی ہوا، گھر افیکٹڈ ہے، وہ ہے، یہ سب کیسا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور وہ لڑکی چلے گئی. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 27 میں میرے رب کریم نے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. بے شک وہ یعنی ابلیس، ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کے قبیلے، یراکم دیکھتے ہیں تمہیں. رب کریم نے کہا من حیث لا ترونہم، بے شک تم اسے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اب جنات کو ہم انسان ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن جنات ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیسے بول سکتے گھر افیکٹڈ ہے وغیرہ؟ اس لیے چھوٹی چھوٹی غلطی بہت بڑے مسائل زندگیوں میں لوگوں کے کریٹ کر دے سکتے ہیں. تو معالجین کو چاہیے کہ بہت احتیاط کرے. علم ہونا اس لیے ضروری ہے. قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، جہنم کا علم نہیں ہے، جنت کے بارے میں نہیں معلوم، بس 2 کتابیں پڑھ لیے شیخ عبد الوحید بن عبد السلام باری حفظہ اللہ کی، اور اسی طریقے سے 2-3 اور کتابیں پڑھ کے معالج بن گئے اور بہت بڑے کام کر رہے ہیں. نہیں ہوتا ایسا. سمجھ میں آ رہا؟ نہیں کرنا چاہیے ایسا. بے شک ہم علم حاصل کریں گے قرآن حدیث کا، کیونکہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی صحیح حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم سے مراد کیا ہے مسلمان جانتے ہو؟ علم کیا ہے؟ IAS IPS ڈاکٹری انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ. یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہنر ہے. کیا ہے؟ ہنر ہے. اور علم کیا ہے؟ نازل جو ہوا میرے رب کی جانب سے، قرآن اور حدیث علم ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا. ٹھیک ہے. تو علم حاصل کرو اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ساتھ میں رہو، علماء کی صحبت میں رہو، سچوں کی صحبت میں رہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ رہو انشاءاللہ. اور پھر جو کچھ بھی کر رہے ہو، تو میرے تجربے میں ایسا ہوا، فلاں کے تجربے میں، تجربہ کچھ بھی نہیں. آپ جو ہے قرآن اور حدیث کو آگے کریے. بس تجربہ غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن حدیث حق ہے. سمجھ میں آ رہا معالجین انشاءاللہ؟ تو ایسے سے غلطی کر رہے ہیں. کچھ معالجین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پھر آپ کیسا بولیں؟ نہیں تجربہ غلط، ایسے بھی کر غلطی ہے.
पैसे, कमर्शियलिज्म। हैदराबाद में तो बहुत सारे कमर्शियल हैं, यहाँ है नहीं अल्लाह आलम, बंबई में भी है। कंसल्टेशन फीस 500 रुपए है किसी की, किसी कंसल्टेशन फीस 1000 रुपए है। उसके बाद एक जिन निकालना है, किसी का 25,000 है, किसी का 40 है, किसी का 65,000 है, किसी का 80,000 है, किसी का 1 लाख रुपए। ऐसा लूट रहे हैं मुआलिजीन। हाँ, बाबे नहीं, बाबों को साइड में। क्या हदीस पेश कर रहे हैं? सही बुखारी में है ना, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु वाला किताब तिब में है, देखो 30 बकरी लिए थे, वो सूरह फातिहा दम करे बिच्छू के कांटे पर, वो हदीस को पेश कर। हदीस में क्या है? सहाबा की जमाअत 5736, सहाबा की जमाअत सफर पर थे, एक कबीले पर वो लोग वहां रुके, तो कबीले वालों को इनके मेजबानी के लिए पूछे तो वो लोग इनकी तकरीब, इनकी इज्जत नहीं की। उसके बाद रब करीम की मशीयत से उस कबीले के सरदार को बिच्छू ने डंक मारा। उनके तरीफ कुछ भी करना था, किए या नहीं किए, असर में हुआ। उनमें से एक शख्स सहाबा के पास पहुंचा, तुम में कोई राकी है? सवाल किया तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन हम उजरत लेंगे। शर्त लगाए, शर्ती फिर रुक़यती बिफ़ातिहतिल किताब 5737, सही बुखारी हदीस नंबर 5737, शर्ती फिर रुक़यती बिफ़ातिहतिल किताब, बाप बांधे हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, सही बुखारी 7वीं जिल्द किताब तिब बाब नंबर 34। ठीक है, तो शर्त लगाए इमाम अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कि हम लेंगे। क्यों शर्त लगाए? मांगे नहीं, शर्त लगाए। शर्ती फिर रुक़यती बिफ़ातिहतिल किताब, वो लोग ने इनकी मेजबानी नहीं करी, यानी इनको खाने को नहीं कुछ के, इस वजह से शर्त लगाए। बस समझ में आ रहा? उसके बाद वो गए सूरह फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा पढ़े। 5736 में है ये अल्फाज जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। फजअल यक़रअु बिउम्मिल कुरआन, वो क़िराअत करने लगे सूरह फातिहा की। उम्मुल कुरआन क्या है? सूरह फातिहा पढ़ने लगे। वयजमअु बुदाक़हु वयतफिलु, और जमा किए थूक, जो रुक़या पढ़ते हो, जो आयतें पढ़ते हो, जो सलाइवा ज़ुबान पे जमा, और दम करें। अब जो हम दम कर रहे हैं वो दम करने का तरीका, ठीक है, मैं आप लोगों के सामने दम करने का तरीका बता रहा हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। इस तरीके से हम दम करते। सहाबी ने दम किया, वयजमअु बुदाक़हु वयतफिलु, थूक जमाए और दम करें। हम भी दम करें। अब अगर मैं थूक दूंगा तो ऑकवर्ड फील करने वाले जो है मसाइल क्रिएट कर देंगे। नहीं, ये मुआलिज है, अब इनके ऊपर दम कर दिया तो क्या ये 70,000 लोगों में नहीं होंगे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कैसा 70,000 लोग जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले हैं, तो फिर अब उनमें अपने तैयब भाई नहीं होंगे क्या? फिर ऐसा नहीं, तैयब भाई इंशाअल्लाह होंगे, इंशाअल्लाह होंगे। अगर ये अपनी जिंदगी में आज तक रुक़या तलब नहीं किए होंगे तो इंशाअल्लाह उसमें होंगे। मैं आ रहा हूं टॉपिक के तरफ इंशाअल्लाह। तो ये दम करने का तरीका, ठीक है, दम किए, वो ठीक हो गया। 30 बकरी लिए, और वो 300 सहाबा थे, वो 300 सहाबा की जमात थी, वो 30 बकरी ले लिए। अब उसके बाद क्या बात हुई कि तकसीम करेंगे, तो अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, हम पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलेंगे, वाक़ा बयान करेंगे, नबी इजाजत देंगे तो लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, वाक़ा बयान करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसने कहा तुमसे सूरह फातिहा में शिफा है? लंबी तफसील है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, इसमें मेरा एक हिस्सा लगा दो। समझ में आ रहा? ये स्टैंप लगा दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी ने मोहर लगा दी। अब तो ले सकते 30 बकरी, अगर आज हिसाब लगाओ, एक बकरा अगर 6,000 या 7,000 भी, लेकिन हम 3,000 ही लगा रहे, तो 13 into 3,000 is equal to 90,000। ऐसा लूट रहे लोगों। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुसलमानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। अगर आपका कारोबार है माशाल्लाह, तो क्यों आप ले रहे हैं? ठीक है, if someone is giving, अगर कोई दे रहा है हदिये के तौर पर, कोई खुशी से अपनी दे रहा है, you can take, आप ले सकते हैं। दलील सुनन अबू दाऊद, सही हदीस, तखरीज के हैं जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 3896 3901,
خارجہ بن صلت التیمی رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس اسلام قبول کرنے کے بعد صحابی جو ہے خیر لے کر گئے تو قبیلے میں جب پہنچے تو ایک شخص مجنون تھا، وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھا، تو اس پر رقیہ کیے. انہوں نے پہلے پوچھا تمہارے پاس کچھ خیر ہے کیا، خیر والے کے پاس سے کیا خیر لائے ہو، اس طریقے کے الفاظ ہیں. تو صحابی نے کہا جی ہاں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے دم کرے، اور پھر وہ بھی اسی طریقے سے تھوک دم کرتے گئے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے تھوک جمع ان کی زبان پر دم کرتے گئے، وہ ٹھیک ہو گئے. وہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ صحابی کو 100 بکری دیے. وہ قبیلے والے کتنے؟ 100 بکری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر سے یہ صحابی آئے اور آ کے جو ہے سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی. سمجھ رہے؟ 100 بکری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خذھا 3896 اور 3901 سننا بتاؤ. خذھا ایک حدیث میں، کل ایک حدیث میں، ٹھیک ہے، کھا لو اسے، خذھا لے لو اسے، فلا عمری میرے عمر کی قسم، لمن اکل برقیۃ باطل اکلت برقیۃ حق. کچھ لوگ باطل رقیہ کے ذریعے سے کھاتے ہیں، تم نے حق رقیہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اگر کوئی دے رہا ہے تو ٹھیک، لیکن ہاں علاج کرنے سے پہلے بیٹھ رہے بول رہے تھے کہ جو ہے دیکھو بھائی میری کوئی فیس نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، لیکن خوشی سے دے دی تو لے لیتا ہوں. تو انڈائریکٹلی آپ بولتے رہے، جانے سے پہلے نظروں میں رکھ دینا. سمجھ میں آ رہا؟ میں جانے سے پہلے خیال کر دو بولنے والی بات ہے. تو ایسا نہیں لیتا ہوں بھی، خوشی سے بھی دیتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے. اگر وہ بندے کے دل میں ہے، رب کریم نے ڈالا، وہ دے رہا، لے لو بسم اللہ. اور آپ خوشی سے لیتے ہیں کر کے اس کے کانوں تک الفاظ پہنچے ہوئے تھے، اف از گیونگ، اگر وہ دے رہا ہے بسم اللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، تو کمرشلزم ختم کرو. ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں ان کے 4 چیز ہم بچا سکتے ہیں: ان کی عزت، ان کا وقت، ان کا پیسہ، اور ان کی سب سے بڑی دولت ایمان، جو باباؤں کے پاس برباد ہو رہا. ہم سلفی بھائیوں کے پاس، ہم معالجین کے پاس جو صحیح العقیدہ صحیح العمل ہے، اہل حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے ہم انشاءاللہ ہمارے پاس یہ 4 بھی چیزیں ان کی حفاظت میں آ سکتی. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ چیز ہے. اچھا، رقیہ کر سکتے نہیں کر سکتے بول کے ایک شخص نے، ایک امام 7 فروری 2014 کو سکندرآباد کے علاقے کی مسجد میں کھڑ کے جو ہے ممبر پہ بول دیے کہ رقیہ کرنا اور کرانا دونوں بھی جائز نہیں ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. تو کون سی حدیث کو پیش کرے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ والی حدیث کو پیش کرے کہ جو ہے من لم یرقی، باب کا نام ہے کتاب الطب، صحیح بخاری میں 42 نمبر والا باب ہے، 42 نمبر والا باب باندھے ہیں، من لم یرقی، جو رقیہ نہیں کرواتے ہوں. ٹھیک ہے، اب سنیے حدیث کیا ہے. حدیث اس طرح، خیر انہوں نے تو کہا نہیں کرا جائز نہیں ہے، کرنا بھی اور کروانا بھی دونوں بھی جائز نہیں ہے بولے، لیکن جائز ہے رقیہ کرنا اور کروانا. کتاب السلام اٹھائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کیے رقیہ؟ جبرائیل علیہ السلام. بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ کیے ہیں اپنے آپ پر. عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کے، صحیح بخاری 5735. عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دی، امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسترقا او یسترقا. عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے، امرانی حکم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نظر بد جس کسی کو لگ جائے تو تم رقیہ کرو. رقیہ کرنا اور کروانا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو طلب نہیں کریں گے، جو رقیہ طلب نہیں کریں گے، وہ لوگ 70,000 لوگوں میں شامل ہوں گے. کون سے 70,000 لوگ؟ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے. حدیث اس طرح ہے، 5752 صحیح بخاری 5752، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں. لمبی طویل حدیث ہے، میں آخری کا حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی صفت یہ ہے، هم الذین لا یتطیرون ولا یکتؤون ولا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون. ان کی صفت کیا ہوگی؟ وہ فال نہیں نکالیں گے، فال نہیں نکالیں گے. آج نکال رہے مسلمان نہیں نکال رہے فال، کتے سے پانی نکال رہے، وہ لوگ فال نہیں نکالیں گے. ایک چیز. دوسری چیز، صحیح بخاری حدیث نمبر 568، اور آگ سے داغنے میں
لیکن میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. یہ الفاظ بھی اس حدیث میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے, جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, ان کے کیا صفتیں ہوں گی؟ وہ فال نہیں نکالیں گے, وہ آگ سے داغنے والا علاج نہیں کروائیں گے, اور ولا یسترقون, وہ رقیہ طلب نہیں کریں گے. استفعال کے باب میں ہے. ٹھیک ہے, یرقون یعنی رقیہ کرنا, یسترقون یعنی رقیہ کروانا. میں نے ابھی جو آپ کے سامنے مثال بتایا دم کرنے کی, انہوں نے طلب نہیں کی رقیہ, میں بس بتایا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم کس طریقے سے دم کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ یسترقون کے معنی طلب کرنا. اگر کوئی شخص کسی سے رقیہ طلب کرتا ہے تو وہ شخص 70,000 لوگوں میں نہیں ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہوں گے. سمجھ میں آ گئے بات؟ اب کیا وہ 70,000 ہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں؟ اس کے علاوہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا انشاءاللہ. جو رقیہ کروا رہے وہ بھی جائیں گے انشاءاللہ, جو رقیہ کر رہے وہ بھی جائیں گے. شرط ہے کہ ان کی آخری سانس تک وہ ایمان و عمل پہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے. سمجھ میں آ رہا؟ تو رقیہ طلب نہیں کریں گے, اور وعلی ربہم یتوکلون, اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے. تو عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھنے لگے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں تم ان میں ہو. پھر اور ایک صحابی کھڑے اور پوچھے کیا میں بھی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سبقت کر گئے عکاشہ تم سے, یعنی عکاشہ رضی اللہ عنہ بازی نہیں کرتے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہا میرے عزیزوں, میرے بھائیوں؟ تو کہنے والی زبانیں بہت کیا نہیں کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, بہت ساری ہمارے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں, لیکن الحمدللہ ہندوستان کے تمام بڑے علماؤں تک اگر میرا رب میری بات کو پہنچاتا ہے تو پہنچا دے میرے اللہ. میں کہہ رہا ہوں بڑے ادب کے ساتھ, میرے بزرگوں ہماری مدد کریے اللہ کے اذن سے انشاءاللہ. مدد اس طریقے کی, ہم تو اللہ سے مدد مانگنے والے, لیکن ہمارا ساتھ دیجئے کہ ہم ان باباؤں کی دکانداری بند کرا سکیں. ہم سینٹر کھولنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں یہ سینٹر کھولنا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ ٹھیک ہے, رقیہ کا ہم انکار نہیں کرتے, ہمارے علماء کہتے ہیں رقیہ کا ہم انکار نہیں کرتے, رقیہ کرانا جائز ہے, دلیلیں ملتی ہیں شریعت میں اس کی, کہہ رہے ہیں. لیکن سینٹر کی دلیل کیا ہے؟ سینٹر کی دلیل کیا ہے؟ 5729 صحیح مسلم میں لے رہا ہوں دلیل, 3886 سنن ابو داؤد میں لے رہا ہوں دلیل. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ کراس نہیں کر سکتے مجھے انشاءاللہ باذن اللہ, اور اگر میں غلط ہوں تو بھی اصلاح کرنے کے لیے آ جائیے. لیکن انشاءاللہ آپ لوگ متن سمجھنے کے بعد اور اس ترجمے کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ کراس نہیں کریں. 3886 سنن ابو داؤد, عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی, اور رقیہ کا دلیل بھی رقیہ کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کننا نرقی فی الجاہلیہ, ہم کیا کرتے تھے رقیہ جاہلیت میں. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. فقلنا کیف ترى فی ذلک یا رسول اللہ, پھر کہا انہوں نے کہ اس میں آپ کی کیا, تعرضوا علی رقاکم, تم اپنے رقیہ مجھ پر پیش کرو. لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا, رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں شرک نہ ہو. سینٹر کھول کے رقیہ کرنا شرک نہیں ہے. ایک چیز میں بول رہا ہوں انشاءاللہ. دوسری اس حدیث کو میں سپورٹ میں لے رہا ہوں, صحیح مسلم پر 5729, من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. من استطاع منکم, تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے, ان ينفع اخاه کہ نفع پہنچا سکے اپنے بھائی کو, فليفعل اسے کر گزرنا چاہیے. ہم رہ رہے ہیں ہمارے گھر میں, ایک رینٹڈ ہاؤس ہو, ٹیننٹ ہے, ٹھیک ہے, ایگزامپل کے طور پر. اب وہاں پر ہم کسی کو بلا کے رقیہ کر رہے ہیں, پیشنٹ کے اوپر چل ظاہر ہو رہا, چیخ پکار ہو رہی ہے, تو پھر جو ہے مکاندار کیا کہیں گے؟ خالی کرو بھائی, یہ سب کیا ہے, یہ بند کرنا ہے تو خالی کرو. اس طریقے سے اب اگر کوئی اور دے رہے ہیں سینٹر کے لیے, اگر ہم اس میں چلا رہے ہیں تو آبجیکشن کرنے والے آس پاس کے آبجیکشن بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ ہمیں جو ہے دیں گے کہ نہیں یہ شرعی چیز ہے انشاءاللہ, پھر ہم اس کو گورنمنٹ رجسٹرڈ کرائیں گے انشاءاللہ. دعوت سینٹر رجسٹرڈ ہوتے نہیں ہوتے, دعوت کا کام سلف و صالحین کا رجسٹر, دعوت سینٹر کھول کے دعوت کا کام کریں. میرا سوال ہے علماء سے, دعوت و تبلیغ کا کام دعوت سینٹر کھول کے کیے تھے سلف و صالحین, احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, ابن باز رحمۃ اللہ علیہ, یہ تمام اور سلف الصالحین جو رقیہ بھی کیے ہیں. تو یہ لوگ سینٹر ڈال کے رقیہ نہیں کیے, ٹھیک ہے, سینٹر کھول کے رقیہ نہیں کیے. تو دعوت و تبلیغ کا بھی کام سینٹر کھول کے نہیں کیا نا, پھر آپ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے کیوں سینٹر کھول کے بیٹھے ہوئے؟ بولنے والی زبانیں بہت بولتی ہیں, ہمیں چاہیے ایک پلیٹ فارم
جہاں پر ہم بیٹھے اور لوگ وہاں پر پہنچے اور انشاءاللہ ان کے سامنے قرآن حدیث رکھی جائے، ان کو بتایا جائے کہ شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، بدعت کیا ہے، خرافات کیا ہے سمجھو، اور توحید کیا ہے، اتباع رسول کیا ہے، اطاعت رسول کیا ہے سمجھو، اور جہنم کا راستہ کون سا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے سمجھو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو عمل میں لاؤ، جنتی راستے پر آ جاؤ۔ یہ بتانے کے لیے نا یہ پلیٹ فارم چاہیے۔ اگر میں کسی گھر میں، چلو انہی کے گھر میں لے جانے کی بات بولتا ہوں، ہمارے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ بڑے عالم، ٹھیک ہے، ان کے گھر کی عورتیں آنے نہیں دیں گی، جبکہ وہ توکل علی اللہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ پر اتنا توکل والے، وہ ماشاءاللہ توحید والے، آنے نہیں دیں گے۔ یہ کیا بھائی لوگوں کی بلا ہمارے گھر میں لا کے یہاں پر رکیا کرتے کرتے ان کے اوپر کا جن اتارتے، جادو اتارتے، یا ہمارے گھر میں بیٹی ہیں، دوسرے ہیں، مسائل ہے، بہت سارے ہو جائیں گے مسئلے مسائل، یہ بولیں گے۔ ایسے ہوا ہے میرے ساتھ، میرے 3 سینٹرز، مطلب ایک اللہ کے بندے نے انتظام کیا تھا، ایک سینٹر کو تیسرے دن بند کروا دیے، بند کروانے والوں نے، ایک سینٹر کو 27ویں دن بند کروا دیے، پھر اور ایک جگہ دی وہ بیچارے، تو الحمدللہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے، آمین، وہ 3.5 مہینے میں بند ہوا۔ اب میں میرے گھر پہ چلا رہا ہوں، تو ایسے مسائل ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہ لوگ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ ہم سینٹر کھول سکتے ہیں۔ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی، کتاب السلام میں یہ حدیث، تو پھر صحیح مسلم میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن حدیث کے خلاف نہیں جائیں گے۔ قرآن حدیث کا مطلب ہمارے بارے میں کیا کر، قرآن حدیث کی نصوص کے خلاف میں فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہے۔ قرآن حدیث کے نصوص، اور میں مفتی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، I'm just a student of Quran and Hadith۔ میری آخری سانس تک میں یہ کہوں گا، knowledge is like water in the ocean and more than that, but the knowledge which I have is not like a dot from the ocean، drop بھی نہیں، dot بھی نہیں میرے پاس۔ اسٹوڈنٹ ہم قرآن حدیث، ہم دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی ایسی چیز نہیں بول رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف ہو جائے۔ ہم لا آف لینڈ کے خلاف نہیں جا رہے، ہم سرزمین ہندوستان کے اندر جو قانون چلتا ہے، امبیڈکر کا لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن، ہم اس کے خلاف بھی نہیں جا رہے، ہم جا رہے، ہم لا آف لینڈ کے خلاف نہیں بول رہے، ہم اللہ کے قانون کے خلاف بھی نہیں کر رہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم امن والے لوگ ہیں، ہم امن پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بہت سارے مسائل کر رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمارے ان علماء کو بھی ہمارے ساتھ کر دے، ہمارے لیے ان کے دلوں میں محبت بھر دے، اور ہمارے دلوں میں ان کا ادب اور بھر دے، آمین۔ ہم اپنے علماء کو غلط نہیں بولیں گے، وہ کیا بنا پر بول رہے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے۔ اب امت میں یہ بیماری جن جادو نظر بد اثرات کی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اور باباؤں کے پاس جا رہے لوگ۔ آپ اگر سینٹر نہیں کھولو بول رہے تو پھر ایک معالج 50 لوگ کے گھر میں ایک دن میں وزٹ کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایک جگہ سینٹر کھول کے بیٹھے گا، وہاں پر 50 پیشنٹس ایک ساتھ پہنچیں گے ان کے محرم کے ساتھ انشاءاللہ، اور وہاں پر ایک ہی بار میں جو مائکرو فون میں رقیہ پڑھا جائے گا سب ایک ساتھ سنیں گے، جس کے جسم میں جن ہوگا وہ تڑپے گا، جادو ہوگا وہ کٹے گا انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے، انشاءاللہ باذن اللہ۔ ایک معالج جا کے ہر گھر پہ رقیہ نہیں کر سکتا، ہائیلی امپاسبل ہے یہ، اس لیے سینٹر کا انتظام ہونا ضروری ہے۔ تو آپ لوگ بھی آگے بڑھیں، یہاں پر اس اورنگ آباد میں انشاءاللہ ایک سینٹر کے لیے انتظام کرے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جو ہے آپ لوگ جو کچھ اپنے جیب سے نکال سکتے ہیں یہاں کے معالجین کے لیے دیجئے، یہ لوگ جو ہیں انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور میں یہاں پر مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں، واللہ اللہ کی قسم، بہت سارے کنٹروورشیل لوگ کنٹروورسیز کرتے ہیں، مجھے نہیں لینا دینا، مجھے میرے رب کی جہنم میں نہیں جانا ہے، مجھے میرے رب کی جنت چاہیے میرے رب سے۔ یہاں پر ایک انتظام ہو جائے، آپ لوگ میں سے جو کوئی بھی کرتے کریے انشاءاللہ باذن اللہ۔ آسانی یہ ہوگی کہ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ دِينًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا فِي الْجَنَّةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو کوئی بھی اللہ کے دین کے راستے میں نکلتا ہے، دین سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ واللہ یہ جو لوگ آئیں گے یہاں پر، صرف ان پر رقیہ نہیں ہوگا بلکہ ان کے عقیدے کو قرآن اور حدیث کے مطابق درست کیا جائے گا، ان کے اعمال کو قرآن و حدیث کے مطابق درست کیا جائے گا باذن اللہ۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، رب کریم نے کہا بے شک تم جس سے محبت کرتے ہو ہدایت تم اس کو نہیں دے سکتے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہمارا کام ہے جسٹ ٹو کنوے دی میسج آف اللہ، کنورٹ ہم نہیں کر سکتے کسی کو، ہدایت کا دینا رب کے ہاتھ میں ہے۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ تو اس لیے ہم جو کہہ رہے ہیں یہاں پر حل ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جن جادو کے بیماریاں، جن جادو سے جو تکالیف ہے اس کا حل ہے قرآن حدیث میں انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ قرآن حدیث کو پڑھیں اور سمجھیں جیسے سمجھنے کا حق ہے۔
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 45. رب نے کہا جو کوئی بھی لوگ قرات کرتے ہیں قرآن کی، ان کے درمیان میں اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والوں کے درمیان میں ہم پردے پر پردہ ڈالیں گے. انشاءاللہ اگر میری بہن یا میرا بھائی جس کے جسم میں جن ہے یا جادو وغیرہ ہے، اگر وہ قرآن کی قرات کر رہے ہیں، اذا قرأت القرآن، قرآن کی قرات خود کر رہے ہیں، انشاءاللہ رب کریم ان کے درمیان میں پردے ڈالیں گے جو ظالم جنات ان کو تکلیف دے رہے ہیں. آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والا جن ہی تو ظلم کر رہا ہے نا، تکلیف دے رہا ہے. ایسے ظالم جنات سے آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھنے والے کے درمیان اور آپ کے درمیان پہ اللہ پردہ ڈالیں گے انشاءاللہ. ایک دلیل حل ہے یہ انشاءاللہ، جن اور جادو کو ختم کرنے کا، جن کو بھگانے اور جادو کے اثرات کو ختم کرنے کا قرآن کی تلاوت کرو. دوسرا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 204. اور جب کبھی قرآن کی قرات کی جاتی ہے چپ رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہ اگر قرآن سنیں گے بھی تو انشاءاللہ اس خبیث جن کو خسارہ ہوگا اور مزید خسارہ ہوگا، وہ نکل کے بھاگے گا. جادوئی اثر ہو کٹے گا انشاءاللہ باذن اللہ. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا جادو فلق اور ناس سے کٹ سکتا ہے تو ہم امتیوں پر کیا ہوا اگر جادو ہے تو فلق اور ناس سے نہیں کٹے گا، انشاءاللہ کٹے گا. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہا؟ اور اسی طریقے سے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2. اور جو کوئی بھی قرآن کی آیتوں کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں گے ان کے ایمان میں زیادتی ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ. جب تقوی بڑھے گا، ایمان بڑھے گا تو شیاطین دور بھاگیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. لوگوں جو دوائیں استعمال کرنے کے لیے ہم بولتے ہیں جو حل ہے انشاءاللہ بیماریوں کا، دلیلیں لکھ لیجیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 5680 شہد کے لیے دلیل ہے. ہم شہد پینے کے لیے کہتے ہیں، شہد 5680 صحیح بخاری. اور شہد کے لیے قرآن سے دلیل سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69. فیہ شفاء للناس کہا رب کریم نے شہد کو. دوسری چیز ہم کہتے ہیں کلونجی کے بیچ 5687 5687 صحیح بخاری. عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں اس حدیث کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کالے دانوں میں اللہ نے شفا رکھے ہیں ہر بیماری کی سوائے موت کے. ایمان سے کھاؤ انشاءاللہ، کینسر ہو، ایڈز ہو، جو کچھ بھی ہو کٹے گا انشاءاللہ. یا رب آپ نے آپ کے نبی کی زبان سے کہلوایا بے شک کلونجی کے دانوں میں شفا ہے ہر بیماری کی سوائے موت کے. آپ کا نام لے کر کھا رہے ہیں، یا اللہ بیماری کو کاٹ دیجئے، جڑ سے بیماری ختم ہو جائے. اللہ سے دعا کریے انشاءاللہ. کلونجی کے بیچ دوسری چیز. تیسری چیز زیتون کا تیل، زیتون کا پھل انشاءاللہ شفا ہے. والتین والزیتون رب کریم نے کہا. صحیح الجامع حدیث کی کتاب کا نام، حدیث نمبر 4498 4498 ابو اسید رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں. یہ حدیث اس طرح ہے: کلوا الزیت والدہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارک. بے شک یہ مبارک درخت سے، اسے کھاؤ اور اس سے مالش کرو. الفاظ نبوی ہے تو زیتون کے دل سے مالش کے لیے ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ. چوتھی چیز ہے زمزم 1056 سلسلۃ الصحیحہ البانی رحمۃ اللہ علیہ 1056 حدیث نمبر ہے. زمزم شفا ہے انشاءاللہ. اب اگر زمزم نہیں ہے تو نارمل پانی لیجئے انشاءاللہ، اس کے اوپر قرآن دم کریے. یہ پانی پر دم کرنے کی یہ دلیل کہاں سے لائے بھائی؟ شہد پہ بھی دم کرنے ہم بولتے ہیں، زیتون کے تیل پہ بھی دم کر لو پھر اس سے مالش کرو. یہ دلیل کہاں سے لائے بھائی؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3886 لا بأس بالرقا ما لم تکن شرکا. رقیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں اگر شرک نہ ہو تو. ایک بھائی سے مناظرہ ہو رہا تھا تو چھوٹا سا مناظرے میں وہ بھائی موطا امام مالک کی ایک حدیث لا کے سامنے رکھے اور بولنے لگے کہ جو ہے دیکھو، اور وہ بھائی کہتے ہیں جن انسانی جسم میں نہیں داخل ہوتا، اللہ ان کو ہدایت دے، راستے سے گمراہ ہے، منہج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹے ہوئے بھائی، وہ اپنی ذہنیت سے حدیثوں کو سمجھتے ہیں، منکرین حدیث میں سے، اللہ ہدایت دے ان کو، آمین. تو وہ بھائی ہمارے سامنے حدیث رکھ رہے ہیں. وہ حدیث کیا ہے معلوم؟ پانی پیتے وقت سانس نہیں جانا حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گرم کوئی چیز کو پھونکنا نہیں ہے. وہ حدیث کو یہاں لا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کیسا پھونک رہے پانی پر؟ میرے بھائی وہ رقیہ کے تعلق سے حدیث نہیں ہے وہ، اور اس کے اندر الفاظ کیا ہے؟ سانس نہیں جانا آپ جب پانی پی رہے ہوں، وہ بات ہے اس کے اندر. اس کے نیچے اگر فوائد و مسائل میں اگر لکھا ہوا ہے کہ آج کل جو کاروبار چل پڑا ہے کہ لوگ پانی کے بوتلوں پر دم کر کے جو ہے پیسہ کما رہے ہیں، اس کے اوپر دم کر رہے ہیں، لکھنے والے محدث نے اس کے نیچے وہ فوائد و مسائل میں وہ ایک لائن لکھ دی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو مان لوں گا آپ کی یہ بات. میں ان سے کہا آپ میری یہ بات مان لو. اسی محدث نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3548 3548 جو میں آپ کو دیا ہوں، جن پوزیشن والی حدیث، عثمان بن ابی الاس ثقفی رضی اللہ عنہ والی، وہ حدیث کے نیچے وہی محدث نے کیا لکھے؟
کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جی ہاں انسانی جسم میں جن داخل ہوتا ہے۔ اب آپ مان لو نا بھائی، آپ یہ فوائد و مسائل جو انہوں نے لکھے اس کے نیچے میں انشاءاللہ یہ تسلیم کر لیتا ہوں، وہ بھی نہیں تسلیم کرتے تو پھر میں کیوں کروں جبکہ واضح الفاظ ہی نہیں ہیں۔ رقیہ کے لیے واضح اجازت ہے نبوی، اجازت ہے نبوی، لا بأس بالرقیہ، کوئی حرج نہیں ہے رقیہ کرنے میں، ما لم تکن شرکا، شرک کی ملاوٹ نہ۔ انشاءاللہ قرآن دم کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باپ باندھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ رقیہ ایسا کرو کہ تھوک کے چند چھینٹے گرے اس میں، اور وَيَجْمَعُ بُذَاقَهُ وَيَدْفِلُ، میں ابھی آپ کے سامنے ابو سعید رضی اللہ عنہ والا عمل بھی رکھا ہوں، تو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر دم کر رہے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیلیوں پر دم کر کے قرآن کی تاثیر اپنے جسم پر ملتے تھے، ہم جو ہے پلا رہے ہیں مالش کرنے کے لیے اس زیتون کے تیل پر دم۔ انشاءاللہ سلف الصالحین میں ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے طب میں اور زاد المعاد میں صفحہ نمبر 64 زاد المعاد کا 64 سے 117 یا 119 تک ہے، دیکھیں انشاءاللہ اس میں ان کا ایک واقعہ انہوں نے لکھے، اور طب نبوی نام کی جو کتاب ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس کے اندر آپ انشاءاللہ 270 سے 290 تک جو پورے رقیہ کے وہ واقعات اور تجربے جو انہوں نے لکھے ہیں اس کے اندر انہوں نے اپنا واقعہ لکھے ہیں کہ جب وہ مکہ میں تھے بیمار ہوئے تھے تو زمزم پر سورہ فاتحہ دم کر کے وہ پیتے تھے۔ تو سلف الصالحین میں ملتا ہے عمل ہمیں یہ چیز، اور ٹکرانے والا عمل نہیں ہے کیونکہ نبی کی اجازت مل گئی، لا بأس بالرقیہ ما لم تکن شرکا۔ سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ یہ چیزیں کرو، اور جب مالش کر رہے ہو تو وضو کر لو، زیتون کے تیل سے مالش کرو تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے مالش کرو۔ ایک تو زیتون کا تیل انشاءاللہ شفا، اس پہ قرآن دم کر دیا گیا انشاءاللہ شفا، پھر قرآن سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے مالش کی جا رہی ہے انشاءاللہ شفا، درد کٹے گا انشاءاللہ، جب تیل جذب ہوگا انشاءاللہ تو درد ختم ہوگا میرے رب کے حکم سے، تکلیفیں جائے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگ یہ بھی سن لیجئے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں شیخ آپ کی سی ڈی جو آپ 1.5 گھنٹے والا رقیہ شرعیہ آپ کی آواز میں ریکارڈ کیے ہیں، تو وہ رقیہ شرعیہ کی سی ڈی ہم تو 1.5 مہینے سے لگا رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں ہم 1.5 سال سے لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ جن باجی کے جسم میں ویسے ہی ہے اور وہ ایسا ہوا اور وہ ویسا ہوا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4982 4982 اسامہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے اپنے اونٹ پر چل رہے تھے۔ اسامہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اونٹ کا پیر پھسلا تو انہوں نے کہا تعس الشیطان، شیطان کا برا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسامہ تمہارا یہ کہنا شیطان کو اتنا پھلا دیا ہے کہ شیطان پھل کر ایک عمارت کی طرح بن گیا اور کہنے لگا ہاں یہ تکلیف میرے وجہ سے تم کو پہنچی، یعنی صرف اتنا کہنا تعس الشیطان، برا ہو شیطان کا، یہ کہنا اس کو اتنا کہ مثل العمارہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ وہ نبی نے کہا اے اسامہ اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے تو مثل الذباب بن جاتا، یعنی مکھی بن جاتا۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ شیطان کے مسائل میں ہیں، تکلیف جو شیطان جنوں سے جو تکلیفیں ہیں، میوزک سن رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں، اس کی غذا کیا ہے؟ میوزک از حرام ان اسلام۔ دلیل سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 6، لہو الحدیث جو لفظ ہے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہو الحدیث کا معنی ہوتا ہے گانا بجانا۔ تفسیر ابن عباس میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی، تفسیر ابن کثیر میں آپ کو یہ چیز ملے گی، سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو اب میوزک شیطان کی غذا، اس سے خوش، شیطانی آلے ہیں وہ، شیطان اس سے خوش ہو رہا تو کتنا پھول کے تیار ہو جا رہا۔ آپ بول رہے ہم رقیہ کی سی ڈی سن رہے شیخ 1.5 سال سے، رقیہ کی سی ڈی چلتے پھرتے سن رہے ہوں گے، ایک جگہ بیٹھ کے نہیں سن رہے ہوں گے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، چپ رہ کر غور سے سنو تاکہ ہم تم پر رحم کریں۔ قرآن کی قرأت جب ہو رہی ہو، اللہ نے کہا نا، تو یہ ایک شرط ہے قرآن سننے کی۔ اور آپ وہ بھی لگا رہے ہیں، اس کے بعد سیریلز بھی دیکھ رہے ہیں، فلم بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن میں گانے اور کارٹونز اور نہ جانے کیا تمام شیطانی چیزیں، تو پھر آپ قرآن سن کر اس کو کمزور بھی کر رہے ہیں، اور پھر آپ گانے سن کر اور ٹیلی ویژن کے سامنے سیریلز اور موویز وغیرہ دیکھ کر اس کو طاقتور بھی کر رہے ہیں۔ کہاں سے علاج ہوگا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5018، حسین رضی اللہ عنہ، حزیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو یحییٰ ہے، ان کے بیٹے کا نام یحییٰ، اسید رضی اللہ عنہ ایک رات سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہے ہیں، ان کے قریب ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، جب وہ قرات کر رہے تھے تو گھوڑا بدکنے لگا، گھوڑا جب بدکنے لگا تو اپنی قرات کو روکے تو پھر گھوڑا بھی بدکنے سے رک گیا، پھر جب یہ شروع کیا اپنی قرات قرآن پڑھنا تو پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر یہ صحابی کیا کیے، پھر جو ہے خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر تیسری مرتبہ صحابی اسید رضی اللہ عنہ پھر پڑھنے لگے تو گھوڑا پھر بھی دکنے لگا، تو دیکھتے کیا ہے کہ یحییٰ جو ان کے بیٹے تھے وہ گھوڑے کے بازو بیٹھے ہوئے تھے، وہ فوراً اٹھے اس ڈر سے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے وہ گھوڑا ان کے بچے کو، اور لا کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو پھر دیکھتے نظر پڑی کہ ایک آسمان کے اوپر ایک سائبان ہے ایک دم روشن دہ، باہر نکل کے دیکھے تو وہ غائب ہو گیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر دوسرے دن آ کے واقعہ اپنا بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ایسا ایسا ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے حذیر کے بیٹے تم قرات کرتے رہو. وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سننے کے لیے، وہ قرات سننے کے لیے آئے تھے. اگر تم پڑھتے رہتے صبح تک تو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے فرشتے کو. لوگوں ہمارے دروازوں سے، ہمارے کھڑکیوں سے قرآن کی قرات گونجے گی انشاءاللہ تو رحمت کے برکت لے کر رب کریم کے جانب سے فرشتے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے. لیکن ہمارے گھر سے میوزک اور سیریلز اور فلمز کی آوازیں نکل رہی ہے تو کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے یا جنات آئیں گے؟ لوگوں اپنے عقیدے کو درست کرو. بندش کے لیے 4 کیلے مار رہے ہیں، نیمبور، ناریل اور نہ جانے تماشے. بندش میں آپ کو دے رہا ہوں، 786 کی بندش کو گھر سے نکالو. 786 ہرے راما ہرے کرشنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا؟ 786 کی بندش کو اور یہ نیمبو، ناریل، کیلے وغیرہ کی بندش کو نکالو. 780 کی بندش کو گھر میں لاؤ. 780 صحیح مسلم کا حدیث نمبر ہے. اس کے مطابق جو عمل ہے وہ بندش کو گھر میں لاؤ. صحیح مسلم حدیث نمبر 780. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. اپنے گھر سے شیاطین کو بھگاؤ، سورہ بقرہ کی تلاوت بآواز بلند گھر کے اندر گونجاؤ. انشاءاللہ آسانی ہوگی، رب کریم کی رحمت نازل ہوگی. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ یہ حل ہے، یہ جن جادو سے تکالیف کا حل ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ ہم شریعت کے مطابق ہماری زندگی نہیں رکھے ہیں، نہ عقیدہ نہ عمل، تو پھر کہاں سے جو ہے مسائل حل ہوں گے؟ کوئی آ کے کہتے ہیں شیخ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے اور ویسا ہو رہا ہے، بڑے مسائل ہے، کاروبار ماشاءاللہ چلتا تھا لیکن اب کیا ہو گیا، پیسہ آ رہا لیکن جا رہا کہاں نہیں سمجھ میں آ رہا. جادو کے اوپر دماغ جاتا، جادو پہ پہلے نہ جائے دماغ. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، پہلے اپنے آپ کا حساب کرو. آپ کا حساب لیے جانے سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ آپ رب کو راضی کرنے والا کام کر رہے یا نہیں کر رہے. آپ فوراً پہنچا دے رہے دماغ اپنا جادو کی طرف کہ فلاں نے کروایا. نہیں، رب نے کہا سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی، اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. جس کی زندگی، جس کی معیشت کو رب کریم تنگ کر دے اس کو کون راحت اور برکت اور چین دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. اب آپ کا دماغ جا رہا جادو کی طرف، آپ رب کے ذکر سے دور ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے رب کے آپ جو ہے منہ موڑے رکھے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. آپ ذکر میں سب سے بڑا ذکر میں آپ کو بتایا شروع میں نماز. آپ نماز سے دور، آپ اللہ کے ذکر سے دور ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے آپ کی زندگی کو تنگ کیا ہے. آپ نمازوں کی پابندی شروع کریے، آپ ذکر و اذکار کی پابندی شروع کریے انشاءاللہ، اور عزم کریے موت تک نہیں چھوڑنے کا انشاءاللہ. پھر دیکھیے رب کا کرم. نہیں شیخ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، تمام چیزیں شریعت کے مطابق چل رہا ہوں شیخ، اس کے باوجود یہ مسئلہ ہے، تو بھی پھر میں کہوں گا نہیں جادو بعد میں. ابھی یہ بولتا ہوں میں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی آزمائش ہو، اللہ آزمانا چاہتے، دے کر بھی اللہ آزماتے، لے کر بھی اللہ آزماتے. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ آزمانا چاہتے ہوں گے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے لوگوں کیا تم نے گمان کر لیا ہے تم کہہ دو گے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے پھر تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے مسلمانوں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 1 اور 2 اللہ نے کہا یہ بات. تو اللہ کی آزمائش سمجھو. اس کے باوجود بھی کئی سال گزر رہے، مسائل حل نہیں ہو رہے، تو ہاں پھر کسی ایک صحیح العقیدہ صحیح العمل عالم سے ملاقات کرو اور اپنے مسائل ان کے سامنے رکھو. شیخ کچھ بتائیے کہ ہمارے مسئلے ہیں، کچھ خواب وغیرہ ہے تو خواب رکھیے انشاءاللہ، تاکہ وہ جو ہے آپ کو صحیح رہنمائی کر سکے قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ، یا کسی صحیح العقیدہ صحیح العمل معالج تک آپ کو پہنچا سکے وہ انشاءاللہ. اس کے بعد آپ پہنچے، پھر رب کرے، پھر خود سیکھے رقیہ اور انشاءاللہ اپنے آپ پر کر لیجئے. 70,000 لوگوں میں رہیے انشاءاللہ، رقیہ کرائیے نہیں انشاءاللہ، سیکھیے انشاءاللہ قرآن حدیث. سمجھ میں آ رہا مسلمانوں؟ اللہ رب العالمین کے قرآن اور نبی کے فرمان میں حل ہے. ہمارے مسائل جو ہمارے ساتھ ہیں نا، ان مسائل کا حل ہے. لیکن ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں اور سمجھیں ویسے جیسے پڑھا اور سمجھا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے بعد کے تمام سلف صالحین آج تک. سمجھ میں آ رہا؟ تبھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ عز و جل سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فشغله في نفسه. اللہم اہلک الظالمین بظلمهم. اللہم اصلح احوال المسلمین في سوریا. اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین. اللہم اصلح احوال المسلمین
المسلمين في الباكستان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا وهاب، اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.